عثمان رضوی کے گھر آج اس کا دوسرا دن تھا۔ وہ یہاں نہیں آنا چاہتی تھی لیکن الیاس جیلانی کے آگے مجبور تھی، اسی لیے بے دلی سے آنے پر راضی ہو گئی تھی۔ ان 2 دنوں میں اس نے نہایت کم گوئی سے کام لیا تھا۔ سب کے درمیان بیٹھے رہنے کے باوجود بھی وہ غیر موجود ہوتی۔ سدرا اور شاکرا اس کی کیفیت سمجھتے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ ملنسار تھی، لوگوں میں ملتے جلتے اسے وقت نہیں لگتا تھا، لیکن اس وقت وہ اپنے سسرال میں کچھ عجیب سی جھجک محسوس کر رہی تھی۔ 2 ہی دنوں میں یہ بات سب نے نوٹ کی تھی کہ وہ فرائض اور مدد کے معاملوں میں تقریباً زائن کی طرح ہی ہے۔ گھر کے ممبرز، اس کے علاوہ اس کی دوستی خانسامہ، مالی اور گھر کے دیگر ملازموں سے بھی ہو گئی تھی، جس میں زائن کا ڈرائیور حمید بھی تھا۔ سب کو یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس کا ہمدردانہ مزاج بھی زائن سے ملتا تھا۔ اسی کی طرح وہ بھی اپنے کام خود کرنے کی عادی تھی۔ تنہائی اسے پسند نہیں تھی، لیکن سب کے درمیان میں خاموشی اختیار کیے رکھتی۔ بہت ہی سادہ اور محبت اور خلوص رکھنے والا، بہت جلد ہی شاکرا اور عثمان کو بھا گیا تھا اس کا رویہ۔ وہ اسے زائن کی ہی نیکی کا عوض گردان رہے تھے۔ علمہ جیسی حساس اور دیندار لڑکی کو اپنے گھر کا حصہ بنا کر وہ کافی مسرور ہو رہے تھے۔ شام کا وقت ہوتے ہی شاکرا کے کہنے پر سدرا اسے قریبی پارک لے آئی تھی۔ علمہ کا کوئی خاص موڈ تو نہیں تھا، مگر سدرا کے اصرار پر اس کے ساتھ چلی آئی۔ نرم گھاس پر ہوا کی خنکی سے شبنم کے قطرے نمایاں ہو رہے تھے، ننھے منھے شفاف کانچوں کی موتی پر چلتے وہ ان کی خوشگواریت کو اپنے اندر اتارتا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے جوتے ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے۔ سدرا اسے زائن اور گھر والوں کے بارے میں مختلف باتیں بتا رہی تھی، جنہیں وہ کچھ غیر توجہی سے سن رہی تھی۔ اسی دوران ارم نے سدرا کو آواز دیتے ہوئے انہیں جوائن کیا تھا۔ سدرا کو اپنی کزن سے کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن زائن کے لیے وہ کچھ حساس تھی۔ وہ اس کا سب سے بہتر دوست تھا اور وہ ارم جیسی خود سے لڑکی کو کبھی بھی زائن کے لیے تصور نہیں کر سکتی تھی۔ ارم نے ڈھکے چھپے زائن کے تئیں اپنی پسندیدگی ظاہر تو کی تھی، سدرا نے صاف طور پر سختی سے منع کیا تھا، اور جب ہی سے وہ ارم سے کچھ کھچی سی رہنے لگی تھی۔ چونکہ اس وقت علمہ اس کے ہمراہ تھی، اسی لیے ارم کی موجودگی اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زبان پر زائن کا نام بھی علمہ کی موجودگی میں نکلے۔ ہیلو سدرا، کیسی ہو؟ فائن، سدرا نے مختصر سا جواب دیا۔ یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ اس کے پوچھنے پر سدرا تذبذب کا شکار ہوئی تھی کہ کیا جواب دے، کیونکہ ابھی ان دونوں کے نکاح کی خبر کسی کو بھی نہیں دی گئی تھی۔ علمہ ہے، رضا کی کزن۔ یہ میری ماموزاد ہے ارم۔ سدرا نے بیزارگی سے انہیں متعارف کروایا۔ علمہ نے ہلکا سا مسکرا کر تکلف نبھایا تھا۔ کہیں قدیم گاؤں کی رہائشی لگتی ہے۔ بڑی سی چادر کے حالے میں لپٹی علمہ کو سرتاپا دیکھ کر ارم نے طنزیہ کہا۔ علمہ نے ناسمجھی سے سدرا کو دیکھا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جیسے کچھ بھی کہنے سے روک رہی ہو، پھر خود کہنے لگی، ہم چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ سدرا وہاں سے نکلنے میں ہی تھی کہ ارم نے فوراً وہ سوال کر دیا جو وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ پوچھے۔ زائن کہیں گیا ہے شاید، اس دن میرے سامنے ہی بیگ لے کر نکلا تھا، میں آفس بھی گئی تھی، اس کے ملاقات نہیں ہوئی۔ ارم کی بات پر علمہ نے ناسمجھی سے سدرا کو دیکھا جو غصے میں اس پر پھٹ پڑی تھی۔ اس کے آفس گئی تھی تم جانتی ہو اسے قطعی یہ پسند نہیں آیا ہوگا، کیا ضرورت تھی تمہیں وہاں جانے کی؟ گھر پر تو مجھے نظر انداز کر دیتا ہے، سوچا آفس میں ملوں گی تو سیدھے منہ بات ہی کر لے گا، آخر دنیا کے سامنے مجھ سے روڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے استہزائیہ کہا، بھرے آفس میں کام سے نکالا تھا اس نے تمہیں، اسی جگہ نرم مزاجی کی امید رکھ رہی ہو، اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو وہاں دوبارہ جانے کا سوچ کر ہی شرم سے پانی ہو جاتی۔ دیکھو ارم، زائن کو اپنا دوست سمجھنا چھوڑ دو، میں پہلے بھی تمہیں کہہ چکی ہوں، جو ضد لیے تم بیٹھی ہو وہ کبھی حقیقت نہیں بننے والی، اسی لیے وقت گزرنے پر پچھتاوے سے بہتر ہے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لو اور زائن کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو۔ سدرا سخت الفاظ میں اسے کہتی علمہ کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گئی تھی۔ ارم کے چہرے کے زاویے تو کچھ تبدیل ہوئے تھے، لیکن اسے کسی بھی بات کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ علمہ خاموشی سے سدرا کے برابر میں چل رہی تھی۔ دونوں کی بحث میں وہ اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ ارم زائن کو پسند کرتی ہے، لیکن زائن اسے انکار کر چکا ہے۔ سدرا کی کوفت بھی اسے چھپی نہیں رہی تھی۔ سدرا بھابھی، آپ نے ارم کو ٹھیک سے کیوں نہیں بتایا کہ میں کون ہوں؟ واپسی کے راستے پر کچھ توقف سے علمہ نے سدرا سے پوچھا تھا۔ دراصل ماما بابا چاہتے ہیں کہ ابھی اس بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، پہلے تم حفاظت سے اس گھر میں آ جاؤ، پھر وہ تمہارا ریسیپشن پر سب کو اناؤنس کر دیں گے۔ اس نے وضاحت دی، ارم پسند کرتی ہے انہیں،
علما نے جھجکتے سوال کیا۔ ایک پل کے لیے سدرا متذبذب ہوئی کہ کیا کہے، پھر سنبھلتے ہوئے بولی، اسی لیے اس نے کوششیں بھی بہت کی تھیں، زائن کا آفس بھی جوائن کیا تھا، مگر وہاں اسے غیر سنجیدہ اور لاپرواہ پا کر اس نے اسے نکال دیا تھا۔ میری غیر موجودگی میں بھی ہمارے گھر کے چکر کاٹتی رہی تھی، زائن کے آگے پیچھے کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر زائن نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، حتیٰ کہ میں نے خود بھی کئی بار اسے سمجھایا ہے، ناموں سے بھی بات کی، مگر اس کی ضد ختم ہی نہیں ہو رہی۔ سیدھا انکار کیا تھا انہوں نے۔ علما کو اشتیاق ہوا کہ اس کا سب سے بڑا ڈر یہی تھا۔ اسے تو اس بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں ہے، وہ شروع سے ہی ایسے کسی بھی معاملے میں نہیں الجھا، اور ہم بھی اچھے سے جانتے ہیں کہ رم جیسی لڑکی اس کی پسند کبھی نہیں ہو سکتی، اور اب تمہارے بعد تو اس پر بات کرنا بھی فضول ہے۔ سدرا نے علما کی ستائش کرتے اپنی بات مکمل کی۔ وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ علما نے مزید کوئی تفتیش نہیں کی۔ مغرب کی اذانیں ہوا میں تیز ہوئیں تو وہ سیدھا اپنے گھر میں چلی آئی، اچھی طرح سے وضو کرتے نماز کی نیت باندھ لی۔ عثمان صاحب نے اس کے کمرے کے مقابل سے گزرتے ہوئے ایک نگاہ اٹھائی تو جیسے ان کے قدم وہیں اٹک گئے تھے، وہ بغور اسے دیکھنے لگے۔ سفید دوپٹے میں لپٹا اس کا چہرہ باقی وقتوں کی نسبت میں کافی پرسکون لگ رہا تھا۔ بالکل سعدیہ کی پرچھائی لگتی ہے نا؟ عقب سے آتی شاگرہ کی آواز پر عثمان نے مسکراتے اس بات میں گردن کو جنبش دی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ سعدیہ پر ایسے کٹھن حالات آئے ہیں، لیکن میں خوش بھی ہوں کہ انہی کی وجہ سے ہم علما سے جڑ پائے ہیں، شاکرہ نے بھیگے لہجے میں کہا تھا۔ صحیح کہا، اس پر تو جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ علما جیسی لڑکی ہمارے گھر کی عزت بنی، ہمارے بیٹے کو نصیب ہوا ہے اس کا ساتھ۔ سچ میں سوچتا ہوں کہ زائن اسی لیے ہم سب سے منفرد ہے کہ اسے سعدیہ کی فرزندگی میں جانا تھا، اسے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ علما کو اپنے ساتھ دیکھ کر لگتا ہے میں نے سعدیہ کا قرض پوری طرح سے چکایا ہے، اب میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہے، اب میرے دل پر بوجھ کچھ کم ہوا ہے۔ عثمان رضوی نے علما کو دیکھتے ہوئے جذباتیت سے کہا اور چلے گئے، جبکہ شاکرہ اسی طرح کھڑے علما کو دیکھتی رہی تھی۔ شاید وہ برملال ہو رہی تھی کہ اس کی یک طرفہ محبت بچانے کی خاطر ہی سعدیہ اور عثمان کی زندگیاں اس مقام تک پہنچی تھیں۔ مطلوبہ جگہ کے عین مطابق ٹیکسی نے اسے اتارا تھا۔ ٹیکسی کا کرایہ دے کر وہ بیرون سے ہی سامنے کی عمارت کا جائزہ لینے لگا۔ پرانے طرز پر مشتمل یہ عمارت بہت پرانی بھی نہیں تھی۔ وہ خود بھی ایک آرکیٹیکٹ تھا، اندازہ لگا چکا تھا۔ بیرون سے کسی ہوٹل کی مانند نظر آتے کمرے بڑے سے گیٹ سے کچھ فاصلے پر تھے۔ وہ گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ہرا بھرا مختلف رنگوں کے پھولوں سے سجا لان اس جگہ کو کافی خوبصورتی بخش رہا تھا۔ اس نے اطراف میں نظریں گھمائیں، آس پاس کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ آگے چلتے ہوئے اسے بائیں جانب سے آتی مردانہ آواز سنائی دی تھی تو وہ جانب بڑھ گیا۔ اس شخص کے ساتھ کھڑی لڑکی نے زائن کو دیکھتے ہی اپنا دوپٹہ برابر کیا جو پہلے سے ہی ٹھیک تھا، اور اس شخص کو اشارہ دیا کہ زائن اس کی پشت کی طرف کھڑا تھا، پھر وہ اندر چلی گئی۔ وہ شخص ٹھیک سے زائن کی طرف مڑ کر کھڑا ہو گیا۔ زائن نے سلام کرنے میں پہل کی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، اس نے جواب دیتے ہی سوال کیا۔ مجھے پیر صاحب سے ملنا ہے، مل سکتے ہیں ابھی وہ؟ آپ کون؟ اس نے پھر سوال کیا۔ زائن عثمان، پیر صاحب نے خود بلوایا تھا مجھے، زائن نے اپنا تعارف دیتے ہوئے بتایا تو وہ کچھ چونک کر کہنے لگا، انہوں نے خود بلوایا تھا؟ جی، میرے بابا عثمان رضوی کو بہت اچھی سے جانتے ہیں وہ۔ آئیے میرے ساتھ، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور آگے چلنے لگا۔ میرا نام غلام رسول ہے، میں پیر صاحب کے لیے کام کرتا ہوں، آپ یوں سمجھ لیں کہ دایاں ہاتھ ہوں میں ان کا، کام چھوٹا ہو یا بڑا پیر صاحب صرف مجھ سے ہی کرواتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت کسی سے ملتے نہیں، مگر آپ سیدھے میرے پاس آئیں، اسی لیے ہو سکتا ہے میری درخواست پر ہی مل لیں آپ سے۔ اچھا، زائن نے مسکرا کر مصنوعی حیرت دکھائی۔ غلام رسول اسے بڑا دلچسپ آدمی لگا تھا۔ کسی کمرے کی چوکھٹ پر پہنچ کر اس نے اپنے جوتے نکالے۔ اس کے کہنے سے پہلے ہی زائن نے بھی ٹھیک ویسا ہی عمل کیا تھا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد وہ کسی کشادہ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ کمرے میں پھیلی عود کی خوشبو اس کمرے کو ایک الگ ہی نورانی ماحول دے رہی تھی۔ ہر طرف روشنی تھی، کھڑکیوں پر دبیز پردے یکجا کیے ہوئے تھے، نرم سے قالین اور اسی پر بیٹھنے کا اہتمام بھی تھا۔ کمرے میں دائیں جانب لگے گہرے اور جاڑے رنگ کے پردے کو ہٹا کر غلام رسول اس کے پار داخل ہوا تھا۔ اس نے واپس آ کر زائن کو بیٹھنے اور انتظار کرنے کا کہا اور خود باہر نکل گیا۔ زائن اپنی جگہ کھڑا اس جاڑے پردے کو بغور دیکھتا رہا۔ سر پر سفید عمامہ
سفید کرتا پجامہ پر کالے رنگ کا کوٹ، ہاتھ میں بڑی سی چھڑی تھامے پیر مولانا صداقت علی شمس کافی نرمی سے چلتے ہوئے پردے کی آڑ سے نکلے اور زائن کے مقابل میں آ کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم۔ زائن نے سادگی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہوں نے دل فریب انداز میں جواب دیا۔ وہ اب بھی زائن کا جائزہ لے رہے تھے۔ عثمان کے فرزند ہو؟ انہوں نے پہلا سلام کیا۔ جی، اس نے عاجزی سے کہا تھا۔ پریشان دکھائی دے رہے ہو، کسی مصیبت میں ہو؟ اس نے خود پر کافی اچھے سے قابو کیا ہوا تھا، پھر بھی وہ جان گئے تھے سفر کی تھکان ہے شاید۔ وہ ابھی انہیں کچھ بتانا چاہتا تھا، پیر صاحب ہاں میں گردن کو جنبش دیتے کہنے لگے، کوئی بات نہیں، اللہ پر توکل رکھو، اور جب مجھ پر بھروسہ آ جائے اپنی پریشانی بلا جھجک مجھے بتا دینا، میں تمہاری مدد کر پاؤں شاید۔ زائن خاموش کھڑا رہا۔ غلام رسول، ان کی آواز پر وہ فوراً حاضر ہوا اور عاجزی سے کھڑا ہو گیا۔ ان کے لیے کمرے کا بندوبست کرو اور رات کھانے کا اہتمام بھی میرے ساتھ ہی کرنا۔ غلام رسول سرہراتا باہر نکل گیا تو زائن کہنے لگا، میں رات کو واپس چلا جاؤں گا، ہوٹل کر لی ہے۔ پہلی بار مجھ سے ملنے آئے ہو، ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ کچھ دن رہ تو لو ہمارے ساتھ۔ پیر صاحب نے اس کی بات روک کر کہا، معذرت خواہ ہوں لیکن میں اتنے دن نہیں ٹھہر پاؤں گا، اپنا ادھورا کام بھی مکمل کرنا ہے مجھے، کسی کو وعدہ دیا ہے زیادہ انتظار نہ کروانے کا۔ جانتا ہوں، عثمان سے بات ہو چکی ہے میری، اس نے بتایا مجھے، بہت دکھ ہوا مجھے یہ سب جان کر کہ میرا شاگرد ہو کر بھی حارث ایسے۔ خیر کل تک تو تم رک ہی سکتے ہو یہاں۔ پیر صاحب حکم فرماتے واپس پردے کی آڑ میں جا چکے تھے۔ اسے وہاں رہنا کچھ عجیب تو لگ رہا تھا، لیکن ابھی وہ خود بھی اکیلا رہنا چاہتا تھا، اپنی ذمہ داری اٹھانے کے لیے خود کو تیار کرنا چاہتا تھا۔ جس دور سے وہ گزر رہا تھا کوئی اسے سمجھ نہیں پایا تھا، اور ایسی حالت میں گھر جانے پر من بھی نہیں مان رہا تھا، اسی لیے مزید نہ سوچتے وہ وہاں ٹھہرنے پر راضی ہو گیا۔ کوریڈور کی ستون سے ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے وہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے اپنے گلاسز 2 انگلیوں کے درمیان میں پکڑے ہوئے تھے۔ وہ شاید پیر صاحب کے متعلق سوچ رہا تھا، جیسا کہ اسے عثمان نے بتایا تھا اسے دیکھتے ہی وہ بہت خوش ہوں گے، لیکن انہوں نے تو ایسا کوئی تاثر پیش نہیں کیا تھا، نہ ہی گرم جوشی سے استقبال کیا، نہ مصافحہ اور نہ ہی معانقہ۔ انہوں نے تو اس سے بات بھی بہت کم کی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے لیے یہ سب چاہتا تھا، لیکن ان کا رویہ اسے کچھ عجیب ضرور لگا تھا۔ زائن بھائی، غلام رسول کی آواز پر وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا، آپ کا کمرہ تیار کروا دیا ہے اور سونے کے لیے کپڑے بھی رکھ دیے ہیں، آپ کا سامان ساتھ نہیں ہے شاید، تو میں نے پہلے سب انتظام کروا دیا۔ وہ اپنی بڑائی کرتے شاہانہ انداز میں بولا تھا، میرا سامان ہوٹل میں رکھا ہے، میں لے آتا۔ دوستانہ انداز میں اس نے کہا، مجھے ہوٹل کا پتہ بتا دیں، میں لے آتا ہوں آپ کا سامان۔ شکریہ میرے دوست، مگر میں اپنے کام خود کرنے کا عادی ہوں۔ اس نے خوش کلامی اپناتے ہوئے اسے منع کر دیا تو وہ بھی اسے دوستانہ انداز میں دیکھتا کہنے لگا، ایسا کیجیے پھر کل چلے جانا، کچھ ہی دیر میں پیر صاحب کے کھانے کا وقت ہوگا، آپ نے بھی انہی کے ساتھ طعام فرمانا ہے۔ اس نے خوش اسلوبی سے گردن ہاں میں ہلا دی اور واپس لان کے جائزے میں مصروف ہو گیا۔ غلام رسول نے ایک جانچتی نگاہ اس پر دوڑائی تھی۔ ڈنر کے لیے وہ غلام رسول کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا تو پیر صاحب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ انہیں سلام کرتا اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ پیر صاحب نے صرف سر خم کرتے اس کے سلام کا جواب دیا اور کھانا اپنی پلیٹ میں نکالنے لگے۔ دسترخوان کافی کم اور معمولی سے لوازمات سے سجا ہوا تھا۔ زائن نے بھی اپنی پلیٹ بنائی اور کھانا شروع کیا۔ کھانا ختم ہونے تک خاموشی ہی رہی تھی۔ اس کے بعد زائن سے بات کرنے کی غرض سے کچھ کہنے لگا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے کہا، سفر کی تھکان ہے، ابھی آرام کرو، کل صبح ملتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے آرام سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ اس نے جانے تک انہیں دیکھا، پھر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کمرہ زیادہ کشادہ نہیں تھا، مگر چھوٹا سا بیڈ، ملحق غسل خانہ، چھوٹی سی میز کے ساتھ 2 کرسیاں اور عبادت کے متعلق چیزیں جیسے مصلی، قرآن اور تسبیحات وغیرہ۔ سامنے کی دیوار پر چھوٹی سی کھڑکی جو کمرے میں روشنی پھیلا رہی تھی۔ کمرہ چھوٹا ہونے پر بھی نفاست سے سجایا گیا تھا۔ غلام رسول کے دیے گئے سادے سے کرتے پاجامے کو پہن کر وہ بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا۔ کچھ دیر چھت کو گھورتا رہا، پھر آہستہ سے آنکھیں موند لیں۔ کس لڑکی کی بات کر رہے ہو رضا، صاف صاف بتاؤ گے؟ شاکرا نے پشیمانی اور حلاوت سے پوچھا تھا۔ میں صرف اپنے اندازے سے کہہ رہا ہوں ماما۔ کچھ دن پہلے وہ سدرا سے اسی طرح کا ذکر کر رہا تھا
اور اب ایسے اچانک شہر کے باہر جانا، جبکہ وہ جانتا ہے اس وقت اس کی پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے۔ مجھے لگتا ہے وہ ہم سے ضرور کچھ چھپا رہا ہے اور اسی لیے پیر صاحب کا نام آگے کر دیا تاکہ ہم اسے روک نہ پائیں۔ رضا نے اپنے اندازے کے مطابق اپنی بات کی وضاحت کی تھی۔ شاکرا کچھ پریشان ضرور ہو گئی تھی۔ تم نے یہ سب ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا رضا؟ سدرا تم بھی بتا سکتی تھی مجھے۔ وہ پریشان تھا ماما، آپ دونوں نے ہی خود دیکھی تھی اس کی حالت۔ سدرا کی بات انہیں مزید فکر دے گئی۔ اور ایسی بدحواسی کی حالت میں وہ شہر سے باہر کسی لڑکی سے ملنے گیا ہے، وہ بھی پیر صاحب کے نام پر۔ مجھے زائن سے کبھی یہ امید نہیں تھی، مجھے ہرگز نہیں لگا تھا کہ آئے دن بیرون شہر کے دوروں پر اسی لیے نکلتا ہوگا۔ شاکرا کے لہجے میں ناگواری نمایاں تھی۔ ہو سکتا ہے ماما، جیسا ہم سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہ ہو اور وہ واقعی میں پیر صاحب سے ملنے گیا ہو۔ ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے اس پر۔ سدرا نے بات سنبھالنا چاہی۔ بات بھروسے کی نہیں ہے سدرا، وہ ہمیں بتا بھی سکتا تھا اس بارے میں۔ کم سے کم ہم ابھی کے لیے اسے روک دیتے۔ کسی کو امید بندھا کر گیا ہے، کوئی انتظار کر رہا ہے اس کا، اور ایسے وقت میں یہ سب۔ وہ علما کی طرف سے کافی متفکر ہو رہی تھی۔ زائن کے تئیں ان کی ناراضگی بھی بجا تھی۔ صرف دوست بھی ہو سکتی ہے وہ اس کی، یا ہو سکتا ہے اس وقت وہ کسی مصیبت میں ہو۔ اس کا ارادہ کر لینے کے بعد ہم اسے روک پاتے۔ جانا تو وہ ویسے بھی چاہتا تھا۔ زائن کی طرف سے انہیں یقین دلانے کی سدرا پوری کوشش کر رہی تھی۔ تمہارے علاوہ کسی بھی اور لڑکی سے دوستی نہیں ہے، اور یہ بات ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ نئی دوست کہاں سے وارد ہو گئی، وہ کسی طور مان نہیں رہی تھی۔ ہمیں اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہم اندازے کی بنا پر اس سے بے یقین نہیں ہو سکتے۔ عثمان صاحب کافی دیر بعد بولے تھے۔ بے یقین نہیں ہو رہی ہیں عثمان، مگر ہم نے دیکھی ہے اس کی حالت۔ جب ہم نے اسے علما کے متعلق بتایا، وہ تب بھی کچھ پریشان دکھائی دیا تھا، اور اس کے نکاح کے بعد تو وہ جیسے اپنے آپ میں ہی نہیں رہا تھا۔ ہمارے پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتایا، اور اب یوں اچانک ہی چلا گیا۔ آپ ہی بتائیے، ان سب باتوں کا کیا مطلب نکالنا چاہیے مجھے؟ علما اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی، تبھی شاکرا کی برہم آواز سن کر غیر ارادی وہیں رک گئی تھی۔ جتنا وہ سن پائی اس کے بعد مزید وہاں کھڑا نہیں رہ سکی تھی۔ اس کے پیروں میں لرزش ہونے لگی تھی۔ وہ دوڑتے اپنے کمرے میں آئی اور تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگ گئی تھی۔ جس بات سے وہ سب سے زیادہ ڈر رہی تھی، وہ بات اسے اس طرح معلوم ہوگی، اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس بات پر اس کا یقین گہرا ہو چکا تھا کہ وہ زائن سے زبردستی باندھی گئی تھی، جبکہ وہ تو پہلے سے ہی کسی اور سے وابستہ تھا۔ وہ سعدیہ سے ناراض ہو رہی تھی کہ اس نے بنا سوچے سمجھے ایک مصیبت سے اسے نکالنے کے لیے دوسری مصیبت میں ڈال دیا۔ وہ الیاس جیلانی پر خفا ہو رہی تھی کہ وہ زائن کو لے کر پختہ یقین میں تھے، اور سب سے زیادہ غصہ تو اس وقت زائن پر ہی آ رہا تھا۔ وہ اسی طرح رونے میں مشغول تھی جب سدرا اس کے روم میں داخل ہوئی۔ علما نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور تکیہ گود میں لیے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ سدرا متردد اس کے مقابل آ بیٹھی۔ رو رہی ہو کیا ہوا ہے؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ نہیں بس ایسے ہی، علما نے کہتے ہوئے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا۔ امی ابو کی یاد آ رہی تھی، سدرا نے اندازہ لگاتے پوچھا تو علما کی آنکھیں پھر ایک بار بھیگ گئیں۔ میں پہلے کبھی اتنے وقت تک ان سے دور نہیں رہی ہوں، اس نے جھلکتے آنسو صاف کرتے کہا۔ بس اتنی سی بات؟ ہائے میری موم کی گڑیا، اٹھو چلو میرے ساتھ، سدرا نے اسے پیار کرتے کہا اور بیڈ سے لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مگر کہاں؟ بیڈ سے اترتے علما نے پوچھا۔ تمہارا موڈ ٹھیک کرنے کا آئیڈیا ہے میرے پاس، بس تم چلو۔ وہ علما کا ہاتھ پکڑ کر کوریڈور تک آئی، پھر اسے نیچے ہال میں بیٹھنے کا کہتی خود اپنے کمرے میں چلی آئی۔ سدرا بہت جلدی واپس آئی اور صوفے پر علما کے برابر بیٹھتے گود میں بڑا سا فوٹو البم رکھتے ہوئے بولی، میری اور رضا کی شادی کا فوٹو البم تمہیں پسند آئے گا؟ علما نے مسکراتے گردن ہلائی اور رغبت سے تصویروں کو دیکھنے لگ گئی۔ یہ انزا ہے، اس گھر کی سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی، اور یہ اس کی بیٹر ہاف عدیل صاحب۔ سدرا نے ایک فوٹو پر نشاندہی کرتے ہوئے بتایا۔ یہاں نہیں رہتی وہ، میرا مطلب ہے جب سے میں آئی ہوں وہ ایک بار بھی گھر نہیں آئی۔ ایکچولی عدیل کو کسی آفیشیل کام سے بیرون ملک جانا تھا، ٹرپ کافی لمبا تھا، اسی لیے انزا کو بھی ساتھ لے گئے، اگلے ہفتے تک آ جائیں گے شاید۔ سدرا نے تفصیل بتائی اور تصویروں میں موجود دیگر چہروں سے تعارف کروانے لگی، ساتھ ہی وہ الگ الگ باتوں پر کافی مزاحیہ انداز میں گفتگو کر رہی تھی، جن پر اس کے ساتھ علما بھی گہرائی سے ہنس رہی تھی۔ البم تقریباً ختم ہونے کو تھا، مگر جس کو دیکھنے کا تجسس ہو رہا تھا اس شخص کی تصویر اب تک نظر سے نہیں گزری تھی۔
اسی لیے اس نے خود ہی جھجکتے سدرا سے پوچھ لیا، زائن کی تصویر کیا وہ نہیں تھے آپ کی شادی میں؟ ضرور تھا، اسی کی وجہ سے تو ہوئی ہے ہماری شادی، تو پھر ہم اس کے بغیر کیسے شادی کر لیتے؟ سدرا اسے مزید بتاتے ہوئے کہنے لگی، اس کے بچپن کی کئی تصاویر میں تمہیں دکھا سکتی ہوں، لیکن شعور آنے کے بعد سے اس نے اپنی کوئی تصویر نہیں بنائی۔ اس کے مطابق ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، اسی لیے ہم سبھی اس کی عادت سے واقف ہیں، اسی لیے اسے اصرار بھی نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے اس البم میں تو کیا پورے گھر میں اس کی تصویر تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ سدرا رسانیت سے بتاتی پھر البم میں گم ہو چکی تھی، جبکہ علما کا دماغ گھومنے لگ گیا تھا۔ ایک طرف اسلام سے اتنی رغبت تھی تو دوسری طرف اس کے ساتھ دھوکہ۔ کچھ دیر پہلے ہی زائن کی کسی اور لڑکی کے لیے پسندیدگی کا پتہ لگا تھا، تبھی اس نے علما سے نکاح کیا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ اسے بالکل اپنے باپ کی طرح ہی دوغلا اور منافق لگا تھا۔ محض تحفظ اور امان کی خاطر جوڑے گئے اس سمجھوتے سے وہ امید بدل بھی کیا سکتی تھی؟ اسے اپنی سانسیں اٹکتی معلوم ہوئی تھیں، وہ یہاں مزید نہیں ٹھہر سکتی تھی، اسی لیے سدرا سے مدد کے لیے کہنے لگی، مجھے گھر جانا ہے سدرا بھابھی، آپ خالو سے بات کر سکتی ہیں۔ بیٹھے بٹھائے تمہیں اچانک یہ خیال کیوں آ گیا؟ سدرا نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پلیز سدرا بھابھی، میں جا کر کہوں گی تو شاید وہ برا مان جائیں یا کچھ غلط سمجھ لیں، وہ بےتابی سے بولی۔ کوئی بات ہے تو مجھے بتا سکتی ہو۔ کوئی بات نہیں ہے، مجھے بس گھر جانا ہے، ویسے بھی کچھ دنوں میں تو مستقل طور پر آ ہی جانا ہے یہاں، آپ خالو سے بات کریں نا۔ اس کا لہجہ کافی تیز تھا، اس کی سانسیں پھولنے لگی تھیں۔ سدرا اسے نارمل کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے میں کہتی ہوں ان سے، تم ریلیکس رہو، میں آتی ہوں ابھی۔ سدرا اسے سمجھاتی عثمان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ علما وہیں بیٹھی ان کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد سدرا کے ساتھ عثمان اور شاکرا بھی تھے، انہیں دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ سدرا بتا رہی تھی، تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو؟ شاکرا نے آتے ہی پوچھا تھا۔ جی خالہ، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتا سکتی ہو، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے خالہ، میں بس گھر جانا چاہتی ہوں، بہت یاد آ رہی ہے مجھے ان سب کی۔ علما اپنی آنکھیں بھیگنے سے روک نہیں پائی تھی۔ عثمان اسے اجازت دیتے کہنے لگے، ٹھیک ہے بیٹا رو نہیں، میں رضا سے کہتا ہوں وہ چھوڑ آئے گا تمہیں۔ نہیں خالو، ان کا کافی وقت برباد ہو جائے گا میرے پیچھے، اتنے سے کام کے لیے انہیں تکلیف کیوں دینی؟ تو پھر میں سعادت سے کہہ دیتا ہوں۔ وہ اس کو سمجھتے ہوئے بولے، آپ میری ٹکٹ کروا دیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ وہ پھر منع کرتی ہوئی بولی، اکیلی کیسے جاؤ گی سعادت؟ ڈر کو اپنے اوپر ہم خود ہی حاوی کرتے ہیں خالہ، اور میری امی کہتی ہیں میں کافی نڈر اور باہمت ہوں، پھر میں نے پہلے بھی بہت بار اکیلے سفر کیا ہے، آپ بے فکر رہیں، کچھ نہیں ہوگا مجھے، آپ میری فلائٹ بک کروا دیں خالو۔ وہ شاکرا کی بات کاٹتے ہوئے بولی اور اپنے کمرے میں آ کر سامان سمیٹنے لگی۔ کل صبح کی فلائٹ ہے، عثمان نے اس کی طرف ٹکٹ بڑھاتے ہوئے کہا، آپ نے الیاس ماموں کو بتایا میری واپسی کے بارے میں؟ ٹکٹ تھامتے اس نے پوچھا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے بولے، ڈنر کے بعد فون کرنے ہی والا تھا انہیں، تب بتا دوں گا۔ انہیں مت بتائیے پلیز، ورنہ آپ کے ساتھ وہ بھی مجھ سے خفا ہو جائیں گے۔ ہم تم سے ناراض نہیں ہیں علما، شاکرا نے اپنائیت سے کہا، میں وہاں جا کر انہیں منا لوں گی، آپ انہیں مت بتانا ابھی۔ تو کیا گاؤں تک اکیلی جاؤ گی؟ عثمان نے حیرت اور فکر سے پوچھا۔ میں سنبھال لوں گی اور پہنچتے ہی آپ کو اطلاع بھی کر دوں گی۔ رضا تمہارے ساتھ جا سکتا ہے، میری امی ہوتی تو میری بات مانتی۔ شاکرا کو کاٹتے ہوئے اس نے کہا تو وہ مزید اصرار نہیں کر پائی تھی، حالانکہ سعدیہ بھی اس کے اکیلے جانے پر مشکل سے ہی راضی ہوئی تھی، لیکن اس کا یہ جملہ فی الحال تو کامیاب ٹھہرا تھا۔ ہر روز کے معمول کے مطابق آج بھی وہ اذان کے ساتھ مصلی پر موجود تھا۔ پرسکون سی نماز مکمل کرتے وہ کچھ دیر سڑکوں پر چہل قدمی کر کے لوٹا تو غلام رسول لان میں ہی موجود تھا۔ زائن نے اس کے قریب آتے ہوئے مدھم آواز میں سلام کیا تھا۔ گرم جوشی سے سلام کا جواب دیتے غلام رسول کہنے لگا تھا، مجھے نہیں لگا تھا آپ اتنی صبح اٹھ جاتے ہوں گے، قریب میں چہل قدمی کے لیے گیا تھا، کوئی ضرورت مند نظر نہیں آیا؟ اس کی بات کا جواب نہ دیتے ہوئے پوچھا، ان کے لیے آپ کو باہر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی کچھ دیر میں وہ سب خود ہی یہاں جمع ہو جائیں گے، پیر صاحب روزانہ اس وقت ان سب سے ملاقات فرماتے ہیں۔ ان کی اطلاع پر زائن نے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر اس کی سم بڑھائے، میری طرف سے دے سکتے ہیں انہیں، آپ خود بھی دے سکتے ہیں، اس نے ناسمجھی سے کہا۔ زائن نے جواباً کچھ نہ کہتے اپنی قمیص کی اوپری جیب میں نوٹ ٹھوس دیے تھے۔ وہ متعجب اسے دیکھے گیا۔ اتنے میں ایک لڑکی ٹرے میں 2 کپ لے کر وہاں آئی تھی اور غلام رسول کی سمت اس ٹرے کو بڑھا کر خود پودوں کو پانی کی بوچھار کرنے لگی۔
غلام رسول نے ایک کپ زائن کو تھمایا اور اس سے غلام رسول نے ایک کپ زائن کو تھماتے اس سے متعارف کروایا تھا۔ یہ میری بیگم ہے، نور الصبا اور نور بیگم یہ زائن بھائی ہیں جو کل آئے تھے۔ زائن نے نور کی طرف دیکھتے ہوئے اشارتاً اسے سلام کیا تھا۔ اس نے بھی اسی طرح سلام کا جواب دیا اور دوسری طرف چلی گئی۔ وہ وہیں بیٹھا چائے کے ساتھ غلام رسول کی بڑائیاں دلچسپی سے سننے لگا۔ روز کے تمام امور سے فارغ ہو کر پیر صاحب نے اسے بلوایا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں وہ پہلی بار ان سے ملا تھا۔ پیر صاحب تکیہ سے ٹیک لگائے آرام سے بیٹھے تھے۔ وہ بھی ان کے ترچھے مقابل میں دو زانوں بیٹھ گیا تھا اور ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بڑے انہماک سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہے تھے اور یہ بات اس نے محسوس کی تھی۔ تبھی وہ نظریں چرا گیا۔ پھر انہوں نے بڑی نرمی سے اپنی بات کا آغاز کیا۔ زندگی میں ہم سب بہت سے کام کرتے ہیں، بہت سے فیصلے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یا تو ہمیں ان کی ضرورت ہے یا پھر اس سے ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ کچھ ضرورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں ہمیں الگ رکھ کر ہم سے جڑے عوام الناس کے لیے پایہ تکمیل تک پہنچانا پڑتا ہے، اور وہ فیصلے بہت ہی کٹھن ہوتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے لیے ہمیں اپنی ضروریات اور خواہشات کا گلا گھونٹنا ہے کہ ان کے حقوق ایسے ہی ادا کر پائیں گے، اسی لیے کہ ایسے ہی نبھائے جاتے ہیں محبت کے قرض جنہیں قربانیوں سے چکانا ہوتا ہے۔ انہوں نے رک کر اسے دیکھا، پھر مزید کہنے لگے، میں جانتا ہوں تم اپنے والدین کے دیے پیار، محبت، ایثار و قربانی کو ان کی بلوث محبت کے صلہ کے طور پر ان کے فیصلے کو قبول کر رہے ہو۔ وہ ٹھہر کر اسے دیکھنے لگے جو بڑی توجہ سے انہیں سن رہا تھا۔ وہ اسی دور سے تو گزر رہا تھا۔ تو کیا تم اپنے فیصلے پر مطمئن نہیں ہو؟ پیر صاحب نے براہ راست اسے دیکھتے سوال کیا تھا۔ ان کے سوال پر اس کے دل میں ایک بھولی سی لڑکی کا تصور گھوم گیا تھا جو معصوم مسکراہٹ لیے بھلی لگ رہی تھی۔ اگر وہ مطمئن ہوتا تو اس وقت اس طرح نہیں سوچ رہا ہوتا، نہ اسے ادھر ادھر بھٹکتا پڑتا، نہ اس کی زندگی تلخ ہوتی اور نہ ہی نیندیں خراب۔ لیکن یہ سب وہ اپنے مقابل بیٹھے اس شخص سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں، اس نے خجل ہوتے کہا۔ حالانکہ تم فیصلہ کر چکے ہو، انہوں نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ ایک پل کے لیے وہ ٹھہر گیا، پھر بات سنبھالتے ہوئے بولا، یہ میرا نہیں، میرے والدین کا فیصلہ ہے اور والدین سے بہتر اپنی اولاد کے لیے کوئی نہیں سوچ سکتا۔ پھر تمہیں تو اس پر مطمئن ہوتے ہوئے اسے قبول کر لینا چاہیے۔ میں نے قبول کر لیا ہے، مگر صرف تھوڑا سا وقت چاہتا ہوں ان سے۔ اس کا لہجہ کافی نکاحت زدہ تھا۔ پیر صاحب اسے سمجھانے کے انداز میں مخاطب ہوئے، وقت کی بہت اہمیت ہوتی ہے زائن، بہت قیمتی ہوتا ہے۔ تم نے وقت مانگا ہے اپنے والدین سے، کتنا شاید تم بھی نہیں جانتے۔ والدین کی باتیں، ان کی نصیحتیں تو ہم سبھی سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن بہت کم ہوتے ہیں جو ان پر عمل کرتے ہیں۔ ان کی اطاعت، عاجزی، انکساری ہر اولاد میں نہیں پائی جاتی، لیکن جن میں ہوتی ہے وہ دنیا بھی فتح کر لیتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ٹھہر جاتے ہیں۔ والدین کبھی اپنے لیے نہیں سوچتے، وہ خود غرض نہیں ہوتے، وہ تو بے غرض ہوتے ہیں، ان میں ان کا کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ تمہارے ہوتے ہیں اور تم ان سے وقت مانگتے ہو۔ انہوں نے رک کر ایک سرد آہ بھری تھی۔ زائن پوری توجہ ان پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ تم ان سے محبت کرتے ہو، فرما بردار ہو، عزت کرتے ہو، ان کے فیصلے تمہارے لیے اٹل ہیں، تم کہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے کبھی غلط فیصلہ نہیں کریں گے، تمہیں بھروسہ ہے ان پر۔ تو پھر زائن عثمان، تمہیں ان کا فیصلہ اپنانے میں تامل کیوں ہے؟ یہ ہچکچاہٹ کیوں؟ یہ ڈر کیوں؟ تمہیں ابھی فیصلہ کرنا ہوگا بیٹا، حقیقت سے نظریں چرا کر کب تک رہ پاؤ گے؟ وقت تو مانگ لیا، مگر فیصلہ بھی صحیح وقت پر ہی لینا ہوگا تمہیں۔ رسانیت سے اپنی بات ختم کر کے وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے احترام میں وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اگر صحیح وقت پر یہ کر لیتے تو آج دوسرے فیصلے کی ضرورت نہیں پیش آتی تمہیں۔ میں فیصلہ لے چکا ہوں پیر صاحب، اور اب کسی صورت اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے کہا، تو اس کا لہجہ مدھم مگر قطعیت بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے خوش ہوتے ہوئے اسے خود سے لپٹا لیا تھا، کچھ انمول نصیحتیں اور دعاؤں سے سرشار بھی کیا تھا۔ 2 دنوں کے لیے مجلس کے تحت شہر سے باہر جا رہا ہوں، میرے ساتھ چل سکتے ہو یا پھر واپس جا کر اپنا ادھورا فرض ہی مکمل کر لو، جلد از جلد۔ اسے خوش انداز میں کہتے انہوں نے ایک بار پھر اسے گلے لگا لیا تھا۔ مزید 2 دن گمنام منزل کی گرد و غبار میں راستوں پر خود کو تنہا ہی پاتے ہوئے اس نے بالآخر ہار مان ہی لی تھی۔
سیٹ کی ٹیک سے سر کو سہارا دے کر وہ آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ یکایک اس لڑکی سے سیٹ کے تبادلے کا منظر نظروں میں آ گیا تھا، جس لڑکی کے بارے میں وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کی جا رہی تھی، اور اب وہ اسی سے دل جوڑ بیٹھا تھا جو مکمل طور پر لاپتہ تھی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ کسی کی چھوٹی سی مدد کا صلہ اسے یوں ملے گا، اس کا تمام تر سکون ہی تباہ ہو جائے گا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کسی کی مدد کرتے جو خوشی حاصل ہوتی ہے، اس بار اسے نہیں تھی، یا شاید تھی بھی، لیکن اس ناشناس چہرے کی محبت نے اسے جہاں ازلی سکون بخشا تھا، وہیں بھر اذیت میں بھی مبتلا کر دیا تھا۔ جب تک وہ خود میں پوشیدہ اس محبت سے انجان تھا، قدرے بحال اور امن سے تھا، لیکن جیسے ہی اس خوبصورت سانحے کی خبر اسے ہوئی تھی، اسے خود سے بیگانہ کر گئی تھی۔ خود سے ہی مات کھاتا وہ خود پر قابو پانے میں کسی قدر کامیاب ٹھہرا تھا۔ ایان کی التجا پر ضیاء اس کا پروجیکٹ ہینڈل کر رہا تھا کہ اسی بہانے وہ ذہن کو کچھ استوا رکھنے کی کوشش میں لگا تھا۔ شہر سے کچھ دوری پر پیر صاحب کچھ دیگر احباب اور کچھ سرکاری امداد سے مدرسے کا قیام کر رہے تھے، جس کا تعمیراتی کام اب اسی نے سنبھالنا تھا۔ زمین دیکھ کر لوٹتے ہوئے غلام رسول نے ایک کچے ہوٹل کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ یہاں کی چائے بہت لذیذ ہوتی ہے، آپ کو ضرور چکھنی چاہیے۔ چائے؟ اس وقت مجھے عادت نہیں، اس نے صاف گوئی سے منع کر دیا۔ چلیے بھی بھائی، ورنہ میرا موڈ بدل گیا نا تو، اس نے مصنوعی دھمکی دی تھی۔ اس نے اپنی بھویں اچکائیں اور نفی میں سر ہلاتا گاڑی سے اتر گیا تھا۔ غلام رسول اسے دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ ہائی وے کی مانند اس سڑک پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کچھ دکانیں نظر آ رہی تھیں۔ راستے پر گاڑیوں کی ریل پیل بھی کافی تھی۔ چائے کے ہوٹل نسی چھوٹی اور کچے ہونے کے باوجود اس میں کافی بھیڑ جمع تھی۔ لوگ آپس میں باتیں کرتے چائے کا مزہ لے رہے تھے، کچھ اپنی چائے کے سرو ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ چائے پینے کے دوران بھی غلام رسول کی زبان چلتی ہی رہی۔ وہ آس پاس کے علاقوں کی معلومات دینے لگا تھا۔ چائے ختم کر کے وہ بل دینے اندر گیا تو بھیڑ کی وجہ سے کچھ انتظار کرنا پڑ گیا۔ وہ موبائل پر مصروف ہوتے ہوئے انتظار کرنے لگا۔ جبران بھائی کل تک پہنچ جائیں گے، تب تک اس لڑکی کا اچھے سے خیال رکھنا، کافی مہینوں سے پریشان کر رکھا تھا اس نے، اب دیکھنا وہ کیسے اپنا بدلہ پورا کرتے ہیں۔ آواز پہچاننے میں اسے ذرا بھی وقت نہیں لگا تھا۔ اس نے محفوظ طریقے سے آواز کی سمت دیکھا، یہ وہی شخص تھا جو اس کے آفس آیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے ساتھی سے بھی اسی بارے میں بات کر رہا تھا، جسے سنتے ہوئے اسے یہ سمجھنے میں مشکل نہیں ہوئی تھی کہ وہ اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کا وہ خود بھی متلاشی ہے۔ وہ دونوں کچھ منٹ تک بات کرتے رہے، پھر باہر نکل گئے۔ اس نے پھرتی سے آگے بڑھتے ہوئے کاؤنٹر پر 100 کا نوٹ اچھالا اور راستہ بناتا باہر لپکا۔ وہ دونوں اپنی گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ وہ بھی جلدی سے گاڑی میں آ بیٹھا۔ غلام رسول جو پہلے ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا، اس سے گاڑی کے پیچھے چلنے کو کہا۔ گاڑی کا پیچھا؟ مگر کیوں؟ اس نے حیرت سے جز بز ہوتے پوچھا۔ بتاتا ہوں، پہلے جلدی چلو، عجلت میں کہتے اس نے گاڑی پر نظریں جما دیں۔ غلام رسول کچھ سمجھ تو نہیں سکا، مگر اس کے کہے کے مطابق ان کے پیچھے گاڑی دوڑا دی۔ تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ گاڑی کسی فارم سائٹ بنگلے کے مقابل آ رکی تھی۔ ایک شخص اس میں سے اترا، جبکہ اس کے آفس آنے والے شخص نے گاڑی آگے بڑھا لی تھی۔ وہ آدمی گیٹ کھولتا اندر چلا گیا۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا بھائی، کون ہیں یہ لوگ اور آپ کیوں کر رہے ہیں ان کا پیچھا؟ غلام رسول اپنی جگہ ٹھیک ہی پوچھ رہا تھا، اسی لیے وہ اسے مختصر بتانے لگا۔ میری ایک دوست لاپتہ ہے اور مجھے شک ہے کہ اسی شخص نے اسے یہاں قید کر رکھا ہے، کیونکہ یہ میرے آفس بھی آیا تھا مجھے دھمکانے۔ معاملہ پیچیدہ لگتا ہے، ہمیں پولیس کی مدد لینی چاہیے۔ اس کی بات پر اس نے کچھ نہیں کہا۔ اسے اس بات کا سکون تھا کہ جس اجنبی لڑکی کو وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ اس سے مل گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اندر ہی ہوگی، جبکہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ان لوگوں نے اسے ڈھونڈا کیسے اور یہاں کیوں لے آئے۔ اور پھر وہ شخص کہہ رہا تھا، جبران کل آنے والا ہے، یعنی اس نے یہ سب اپنے ساتھیوں کی مدد سے کیا تھا۔ مطلب یہاں موجود لوگوں میں سے ہو سکتا ہے کسی نے اسے نہ دیکھا ہو۔ اسی طرح کڑیاں جوڑتا وہ کچھ سوچ سمجھ کر غلام رسول سے کہنے لگا، گاڑی مین گیٹ کے باہر روکو اور جب میں واپس آؤں تو جلدی سے واپس لے لینا، ٹھیک ہے؟ غلام رسول نے اس کی بات سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور گاڑی مین گیٹ کے مقابل روک دی۔ اس نے پہلے اندر بیٹھے ہی بنگلے کے بیرونی کا جائزہ لیا اور اتر کر اندر داخل ہو گیا۔ شام کا ملگجی اندھیرا پھیل چکا تھا، ہوا میں خنکی بھی بڑھ چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے گاڑی سے اترنے والا شخص صد دروازے کے باہر بیٹھا اونگنے لگا تھا
اس نے آہستہ سے دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ لاک تھا۔ اس نے چابی کے لیے نظریں دوڑائیں مگر مایوس ہوا۔ اندر جانے کا دوسرا راستہ تلاش کرتا وہ پیچھے کی جانب بڑھ گیا۔ پچھلا دروازہ بھی بند ہی ملا۔ وہ واپس دروازے کی طرف آیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ آدمی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ سرعت سے اندر داخل ہو گیا اور بنا سیکنڈ بھی برباد کیے اس نے گھر کی تلاشی شروع کر دی تھی۔ وہ جس بھی کمرے میں جاتا اندھیرا پاتا۔ سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہی وہ پہلے سامنے والے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہ پہلا کمرہ تھا جہاں کچھ روشنی دکھائی دی تھی۔ اس نے ادھورے کھلے دروازے سے روم کا جائزہ لیا تھا۔ بیڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی رونے میں مصروف تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا۔ خوف کی دھن اپنے آپ ہی صاف نظر آئی تھی۔ دل میں ایک دم سکون اتر آیا تھا۔ اس نے بھی سکون کا سانس بھرتے سر کو دروازے کا سہارا دیا تھا۔ کچھ سیکنڈ اس طرح کھڑے رہنے کے بعد وہ دروازہ وا کرتا اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھیں اور ہونٹوں پر بہت ہی ہلکی سی مسکراہٹ۔ ضیا اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا تھا۔ اپنے آنسو پوچھتی وہ بے اختیار اس کی سمت بڑھی، پھر درمیان میں ہی رک گئی۔ اس کی مسکراہٹ تفتیش میں بدل چکی تھی۔ ضیا تم یہاں کیسے؟ حیرت فطری تھی۔ وہ کچھ کہنے کی بجائے صرف اسے دیکھتا رہا تھا لیکن علما کی اگلی بات نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ جبران کا ساتھ دے رہے ہو تم؟ اس نے بھیجا ہے نا تمہیں یہاں؟ کیا غلط سمجھ رہی ہو؟ میں تو جھوٹ، میں خود نہیں جانتی کہ یہ لوگ مجھے یہاں لائیں۔ لیکن پھر تم نے کیسے ڈھونڈ لیا مجھے؟ جبران نے بتایا نا تمہیں۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی کیونکہ باہر پہرا دے رہا شخص ان کی آوازیں سنتا اندر چلا آیا تھا۔ آتے ہی اس نے رعب جماتے ضیا کا کالر پکڑ لیا اور ساتھ ہی پوچھنے لگا، کون ہو تم اور یہاں کیسے آئے؟ اسے جواب نہ دیتے ضیا نے ایک نظر علما پر ڈالی، پھر تیکھی نظروں سے اس شخص کو گھورتے ہوئے اپنا کالر چھڑایا اور ساتھ ہی ایک سناٹے دار تھپڑ بھی اسے جڑ دیا جس کے لیے وہ آدمی بالکل بھی تیار نہیں تھا، اسی لیے ڈگمگا گیا۔ ایک گال پر ہاتھ رکھتے وہ ضیا کو گھورنے لگا کہ دوسرے گال پر ایک اور تماچا پڑ گیا۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا کہ یہ اس کا ضبط ہے یا غصہ یا پھر علما کو قید کرنے کی سزا۔ وہ بھی اس طرح ناسمجھی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ وہ آدمی کچھ گھبرا گیا اور کچھ فاصلے پر جا کر پوچھنے لگا، جبران حسین؟ ضیا کا اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ شاید اس نے جبران کو نہیں دیکھا تھا اسی لیے تفتیش چاہ رہا تھا۔ ضیا نے اسے جواب دیے بنا ہی والیٹ سے کچھ نوٹ نکالے اور اس کی سن بڑھا دیے جسے وہ جھپٹنے کے سے انداز میں لینے لگا۔ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اس لڑکی کو میں یہاں سے لے کر گیا ہوں۔ اس کے انداز میں دھمکی واضح تھی اور دو زوردار تھپڑ کھانے پر ہی وہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ پھر اب پیسے جو مل رہے تھے وہ الگ۔ وہ خوشی سے تیار ہو گیا۔ ضیا نے پیسے اس کی طرف بڑھائے تو اس نے جھپٹ لیے اور انہیں گننے میں مصروف ہو گیا۔ علما یہ سب بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ کچھ بات اس کی سمجھ میں بھی آ رہی تھی۔ ضیا نے اس کی طرف دیکھا جس میں چلنے کا اشارہ تھا۔ دونوں ساتھ ہی باہر نکلے تھے۔ ضیا نے آگے بڑھ کر گاڑی کا بیک ڈور کھولا تو علما اسے گھورتی اندر بیٹھ گئی۔ ضیا نے کوئی تاثر نہیں دیا تھا اور خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے غلام رسول کو چلنے کا کہا۔ 10-15 منٹ سے اوپر ہو چکے تھے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی رہی تھی۔ رات کا پہلا پہر سرد ہواؤں میں اضافہ کر چکا تھا۔ اس نے شیفون کا دوپٹہ خود کے گرد لپیٹ لیا اور ایک نظر ضیا کو دیکھا جو سکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے کسی بھی سوال کا معقول جواب اسے نہیں ملنے والا لیکن وہ مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ ضیا، اس نے آہستہ سے پکارا مگر کوئی رد عمل نہیں آیا۔ اس نے دوسری بار قدرے اونچی آواز لگائی۔ ضیا، کوئی جواب نہیں۔ البتہ غلام رسول نے دونوں کو سوالیہ نظروں سے ضرور دیکھا تھا۔ کب سے آوازیں دے رہی ہوں، سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ میں نہیں سن رہا، دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ علما نے تنفر سے کہا تو ضیا نے تیرچا ہو کر جواب دیا، دیکھو میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مجھے اور تنگ مت کرو۔ علما نے جھلا کر کہا، مجھے نہیں لگتا اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ ضیا نے سیٹ پر سیدھا بیٹھتے ہوئے سکون سے کہا، تمہارے لگنے یا نہیں لگنے سے میری مصیبتیں ختم نہیں ہونے والی۔ تم جانتے بھی ہو کیا ہوا ہے میرے ساتھ۔ وہ شدید غصہ اور تنفر سے کہہ رہی تھی، مقابل اتنا ہی پرسکون تھا، چاہو تو مجھے بتا سکتی ہو۔ پہلے تم بتاؤ کہ مجھ تک پہنچے کیسے؟ وہ جیسے پھنکار رہی تھی، بتانا ضروری نہیں، تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے نا؟ بات بدلتے ہوئے ضیا نے تیرچا ہو کر اسے پوچھا تھا۔ وہ اپنے دوپٹے کے گرد اپنے ہاتھ باندھے بیٹھی تھی۔ لگ تو رہی ہے، اس نے ہتھیلی اپنے بازو پر مسلتے ہوئے کہا۔ ضیا کو اس کی معصومیت بہت بھلی لگی تھی۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ ہی مسکان نے گھیرا کر دیا۔ وہ لوگ شہر کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ موسم سرما کے سبب سڑک کناروں پر ہی
چھوٹے بڑے گرم کپڑوں کے اسٹالز کی قطاریں تھیں۔ ضیاء نے غلام رسول کو گاڑی روکنے کا کہا تھا اور خود اتر کر ایک اسٹال پر چلا گیا۔ صرف 5 منٹ بعد ہی وہ واپس آیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی لال رنگ کی گرم اونی شال علما کو تھما دی۔ وہ اسے لینا تو نہیں چاہتی تھی، مگر ٹھنڈ نے حال برا کر رکھا تھا۔ لامحالہ اس نے شال لے لی اور اپنے گرد لپیٹ لی۔ ضیاء نے بیک ویو مرر سے صرف ایک پل کے لیے اسے دیکھا تھا۔ غلام رسول، کیا تم نور سے کہہ کر اس کے رہنے کا انتظام کروا سکتے ہو؟ ان کے ساتھ رہائش کا سن کر وہ کچھ بے آرام ہوئی تھی، مگر نور کے نام نے اسے تسلی بخش دی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے ساتھ ہی پوچھا تھا۔ غلام رسول کے گھر۔ تم نور کو اطلاع کر دو پلیز، ضیاء نے اسے جواب دیتے غلام رسول سے کہا تھا۔ لیکن ہم پیر صاحب سے کیا کہیں گے؟ اس نے حلاوت سے پوچھا۔ جھوٹ تو ہم کہنے سے رہے، اسی لیے سچ ہی بتانا پڑے گا، لیکن ابھی ان کے آنے میں وقت ہے، تب تک یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ وہ اس کی وضاحت پر سر ہلاتا نور کا نمبر ملانے لگا۔ اسے مختصر سب سمجھاتے ہوئے فون بند کیا اور ضیاء کو دیکھا۔ اس نے اشارتاً شکریہ کہتے پیچھے دیکھا۔ علما سیٹ سے سر ٹکائے سو چکی تھی۔ شاید یہ گرم شال کا اثر تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ اسے پہلی بار اتنی غور سے دیکھ رہا تھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ گاڑی کے ہارن پر اس کا ارتکاز ٹوٹا تو سیدھے ہوتے ہوئے غلام رسول کو سرگوشی میں کہا، دھیمے، وہ سو چکی ہے۔ غلام رسول صرف گردن ہلا کر رہ گیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ معاملہ نظر ثانی سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ میں جا کر نور کو اطلاع کرتا ہوں، آپ انہیں جگا کر لے آئیں۔ گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے غلام رسول اس سے کہتا اندر چلا گیا۔ ضیاء اسے جگانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ سوتی بڑی ہی پیاری دکھائی دے رہی تھی، مگر فی الحال ایسا ضروری تھا، اسی لیے اسے جگانے کے لیے منہ کھولا تو سمجھ نہیں پایا کس نام سے آواز دے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے گاڑی کا ہارن زور سے بجا دیا، جس کی آواز پر وہ چونک کر اٹھ گئی تھی۔ گھر پہنچ گئے، ہمیں چلنا چاہیے، ضیاء اسے کہتا ہوا گاڑی سے اتر گیا۔ وہ بھی اطراف کا جائزہ لیتی اتر آئی۔ غلام رسول اور نور بھی آ چکے تھے۔ نور نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا، پھر اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ جاتے ہوئے اس نے ایک نظر ضیاء پر ڈال دی تھی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی نظریں جھکا لیں۔ نور اسے لیے کمرے میں آئی تھی۔ یہ روم بھی باقی کمروں کی طرح چھوٹا لیکن آرام دہ تھا۔ آپ ہاتھ منہ دھو کر آرام کر لیجیے، نور کہتے ہی جانے کو تھی کہ علما نے اسے روک دیا۔ مجھے بھوک لگی ہے اور سر بھی شدید درد کر رہا ہے۔ اس کی بے چارگی پر نور ایک پل کے لیے چونک سی گئی۔ اس کا دل بھر آیا تھا۔ اس نے علما کا جائزہ ٹھیک سے لیا، پھر باہر چلی گئی۔ علما بیڈ پر بیٹھتے اس کا انتظار کرنے لگی۔ صرف 5 منٹ بعد ہی وہ واپس آئی تھی۔ یہ ایک جوڑا ہے، میں نے ابھی استعمال نہیں کیا، سادہ سا ہے لیکن آپ کو سونے کے لیے کافی ہوگا۔ آپ اپنا سامان ساتھ نہیں لائیں، اسی لیے میں نے سوچا آپ کو دے دوں۔ کاٹن کا ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا۔ علما نے لاچارگی سے تھام لیا تھا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لاتی ہوں، نور کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ علما ڈریس لے کر باتھ روم میں گھس چکی تھی۔ جب باہر آئی تو اسی وقت ضیاء ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ پکڑے اندر داخل ہوا تھا۔ روم میں موجود 2 کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھتے ہوئے اس نے دوسری پلیٹ دوسری کرسی پر رکھ دی تھی۔ تم نے اب تک ڈنر نہیں کیا؟ علما نے اس کے قریب کھڑے ہوتے پوچھا تو وہ اپنا کھانا شروع کر چکا تھا۔ تم نے موقع ہی کہاں دیا، شام سے تمہارے ساتھ ہوں، اب آدھی رات ہونے کو آئی ہے۔ اس کی وضاحت پر علما مسکرا دی تھی۔ یہ تمہارا گھر تو نہیں لگتا؟ اس نے سوالیہ پوچھا تھا۔ میں مہمان ہوں یہاں، اس نے لقمہ منہ میں ڈالتے کہا۔ خود مہمان ہو کر مجھے بھی اپنے ساتھ لے آئے۔ وہ کچھ متعجب ہوئی۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، ضیاء نے پلیٹ کی سمت اشارہ کرتے اسے منتشر کیا تھا۔ وہ پلیٹ اٹھا کر کرسی پر بیٹھ گئی اور کھانا شروع کیا۔ پتہ ہے، میں نے 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا، بہت تیز بھوک لگ رہی تھی، علما نے 2-3 لقمے کھانے کے بعد کہا تو ضیاء کا لقمہ بناتا ہاتھ یکدم رک گیا تھا۔ اس نے اپنی معصومیت میں کہہ دیا تھا، مگر اس کا اثر مقابل پہ کیا ہوگا، اسے قیاس بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی پلیٹ سے ہاتھ کھینچ لیا اور بڑی الفاظ سے کھاتی علما کو دیکھنے لگا۔ اس کا ذرا سا بھی دھیان ضیاء پر نہیں گیا تھا۔ اپنی پلیٹ کو چٹ صفائی سے ختم کرتے وہ میز پر رکھنے لگی تو ضیاء کی ادھوری پلیٹ پر اس کی نظر پڑی۔ تم نے کیوں نہیں کھایا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا تھا۔ سر درد کی میڈیسن ہے، یاد سے کھا لینا، اس کی بات کا جواب دیے بنا ہی اس نے ٹیبلٹ اسے تھما دی اور ساتھ ہی پلیٹ لے کر کھڑا ہو گیا۔ کوئی ضرورت ہوئی تو مجھے ضرور بتانا، تمہارے مقابل دائیں جانب کمرہ میرا ہے، میں دروازہ لاک نہیں کروں گا، اور اس کا جواب سنے بغیر ہی روم سے نکل گیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ سب سے پہلے بارگاہ اعظمی میں سربسجود ہو گیا تھا اور پھر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسے لگا تھا آج وہ سکون کی نیند سو پائے گا کہ وہ اس کے ساتھ تھی اور بالکل ٹھیک تھی۔
لیکن جیسے ہی وہ آنکھیں بند کرتا پھر سے اضطراب میں گر جاتا۔ پچھلے 2 دن اس نے کس اذیت میں نکالے ہوں گے، یہ سوچ کر وہ خود اذیت میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ پچھلی کئی راتیں اس نے بے سکونی کے عالم میں کاٹی تھیں، مگر آج جس تکلیف کو وہ محسوس کر رہا تھا پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ سویا تو وہ یوں بھی کئی راتوں سے نہیں تھا، اور آج بھی جان چکا تھا کہ اسے نیند نہیں آنے والی۔ اس کی زندگی کی ایک اور رات اسی طرح کٹنی تھی۔ اگلی صبح وہ لان میں غلام رسول کے ساتھ کھڑا تھا۔ نور چائے لے کر آئی تو ٹرے میں رکھی 3 چائے کی پیالیوں کو دیکھتے ہوئے غلام رسول پوچھنے لگا، 3 پیالی کیوں؟ ایک علمہ باجی کے لیے، میں نے یہیں بلوا لیا ہے انہیں، آتی ہی ہوں گی وہ۔ نور کہتی ہوئی پودوں پر پانی کی بوچھار کرنے لگی تھی، لیکن جو نام اس کی زبان سے ادا ہوا تھا اس نے ضیاء پر پرسکون اور خوش آئند لہریں دوڑا دی تھیں۔ اسے یہ نام دنیا کا حسین ترین نام محسوس ہونے لگا تھا۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ علمہ کی سب کو مشترکہ سلام کرتی سریلی کھنکدار آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے اپنے میلے کپڑے پکڑے ہوئے تھے اور ساتھ اب وہ نور کو مخاطب کر رہی تھی، مجھے اپنے کپڑے دھونے ہیں نور، مجھے دے دیجیے، میں دھلوا دیتی ہوں۔ نور نے پانی کا پمپ بند کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ہاتھ سے کپڑے لینے چاہے۔ اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کیا اور اسے منع کرتی بولی، ارے نہیں، میں اپنا کام خود کرنے کی عادی ہوں، تم مجھے بتا دو میں کر لوں گی، پہلے چائے تو پی لیجیے، یہ سب بات میں کرتے رہنا۔ غلام رسول نے کہتے کے ساتھ کپ اسے پکڑا دیا تو نور نے زبردستی کپڑے اس کے ہاتھ سے لے لیے تھے اور ساتھ ہی کہنے لگی، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اپنا ایک اور جوڑا آپ کو دے دوں، آپ کو آسانی ہوگی۔ بہت شکریہ، میرے لیے یہی کافی ہے، تم پریشان مت ہو۔ علمہ کے منع کرنے پر نور خاموشی سے وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ من ہی من کچھ سوچتے دھیرے دھیرے چائے پینے لگی تھی۔ ضیاء بھی اس کی حالت سمجھ رہا تھا۔ معصوم تو وہ پہلے تھی، مگر اب چہرے پر سنجیدگی نمایاں تھی، پہلے جیسی شوخی نہ کر برابر معلوم ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں پچھلے 2 دن اس نے کس ڈر اور تکلیف میں نکالے تھے۔ وہ اب بھی کافی تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی، حالانکہ کل کی بنسبت آج قدرے فریش ضرور لگ رہی تھی۔ غلام رسول، یہاں کوئی اچھا سا مارکیٹ ہے؟ ضیاء کا سوال سنتے ہی علمہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اسے لگا وہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اسے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ وہ پھر سے بول پڑا، اتنی اچھی جگہ آیا ہوں تو سوچ رہا ہوں کہ گھر والوں کے لیے کچھ تحفے لے لوں، تمہارے اور نور کے لیے بھی، اور ہاں، پیر بابا کو کیسے بھول سکتا ہوں میں؟ اس کے سوال سے پہلے ہی وہ اپنی وضاحت دے چکا تھا۔ وہ چپ کر گئی۔ ہاں ہے نا، بہت اچھے اور بہت سارے بازار ہیں یہاں، اور پھر میں بھی آپ کے ساتھ برابر مول بھاؤ کروا دوں گا۔ وہ اپنی بڑائی کا آغاز کر چکا تھا، مگر زائن کے اشارے پر خود کو روکتے ہوئے علمہ کو مخاطب کرنے لگا، آپ بھی چلیے نا علمہ باجی ہمارے ساتھ، آپ کو اچھا لگے گا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ دونوں ہو آئیے، اس نے صاف گوئی سے منع کر دیا۔ دن بھر اکیلی کیا کرتی رہیں گی آپ، ہمارے ساتھ چلیے، وقت بھی کٹ جائے گا۔ اس نے مزید ایک کوشش کی، نور ہے نا میرے ساتھ، آپ جائیے۔ رہنے دو غلام رسول، بھیڑ میں جانے سے ڈرتی ہے یہ، علمہ کے منع کرنے پر ضیاء نے اپنی طرف سے کہا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ حیرانی سے سوچے گئی کہ ضیاء کو ابھی تک اس کی بات یاد ہے، پھر سنبھل کر کہنے لگی، نئی جگہ کی بھیڑ میں جانے سے جھجکتی ہوں، ورنہ تو اکیلی ہی گھومتی تھی اپنے شہر میں۔ ضیاء نے پھیکا سا مسکرانے پر اکتفا کیا۔ غلام رسول کو اشتیاق ہوا تھا، اور ایسا کیوں؟ اتنی بھیڑ میں مجھے اپنے ہی کھو جانے کا خوف آتا ہے، مگر یہ ہچکچاہٹ صرف ایک بار ہوتی ہے۔ پہلا جملہ اس نے جتنی معصومیت سے کہا تھا، دوسرا اتنی ہی تیزی سے کہتی ضیاء کو دیکھا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں کھونے نہیں دوں گا تمہیں، ضیاء کی زبان سے بے ساختہ ہی پھسلا تھا۔ علمہ نے اس کا لہجہ نوٹ نہیں کیا اور خود ہی پوچھنے لگی، اور اگر پھر بھی کھو گئی تو؟ یقین دلاتا ہوں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، اس بار اس نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہا تھا، اور شاید علمہ نے اس کے لہجے پر غور بھی کیا تھا۔ اس نے بھویں سکیڑتے ہوئے اسے دیکھا، جس پر اس نے فوراً ہی رخ موڑ لیا تھا اور کھڑے ہوتے ہوئے بولا، گاڑی نکالو غلام حسین، ہم آتے ہیں۔ وہ کہہ کر اپنے روم کی طرف چلا گیا تو علمہ بھی خالی کپ تھامے نور کی سمت بڑھ گئی۔ اپنے سر کو دوپٹے سے ڈھانک کے وہ خود کے گرد شال کا حالہ کیے گاڑی کے قریب آئی تو ڈرائیونگ سیٹ پر ضیاء کو دیکھ کر چونک گئی تھی۔ غلام رسول کہاں ہے؟ نور نے کوئی کام دیا ہے، اب وہ نہیں آ رہا ہمارے ساتھ؟ ضیاء کے کہنے پر وہ خود ہی سامنے سے گزرتی ہوئی فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی تھی اور ساتھ ہی پوچھنے لگی، راستوں کا پتہ ہے تمہیں یہاں کے؟ یہ گائیڈ کرے گا ہمیں، ضیاء نے اسکرین پر نظر آتے میپ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مین سڑک پر گاڑی لاتے ہوئے ضیاء نے اسے مخاطب کیا تھا، ایک بات پوچھوں؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی بولی، انہوں نے کیسے ڈھونڈا تمہیں؟
ضیاء کے سوال پر وہ سیدھا ہو بیٹھی اور کھڑکی کا شیشہ چڑھاتے ہوئے بتانے لگی، میں اپنی خالہ کے گھر سے ایئرپورٹ کے لیے نکلی تھی اپنے ماموں کے گھر جانے۔ وہاں سے نکلتے ہوئے میں نے ٹیکسی لی تھی۔ گھر کافی دور تھا، پہنچنے میں بہت وقت تھا، اس لیے سکون سے آنکھیں موند کر بیٹھ گئی۔ اس وقت میری حالت بہت بری تھی۔ مصیبت سے بچانے کے لیے، میری مشکل دور کرنے کے لیے جو سہارا مجھے تھمایا تھا وہ اندر سے کھوکھلا نکلا۔ اس بات کا ڈر مجھے شروع سے تھا، میں نے سب سے کہا بھی تھا، لیکن میری کوئی سنتا تب نہ، سب مجھے ہی تسلیاں دیتے۔ وقت کے تقاضے، مشکل حالات، پرانے وقتوں کے وعدے، کیا کچھ نہیں تھا جن پر مجھے مجبور نہیں کیا گیا۔ مجھے ان کی بات ماننی ہی پڑی۔ تھام لیا میں نے انجان سہارا، اور جب مشکل سے ہی سہی ان سب کے لیے خود کو تیار کیا تو میرے حالات نے پھر اپنا رخ تیزی سے پھیر لیا۔ جس بات سے میں گھبرا رہی تھی وہی مجھ سے بری طرح ٹکرائی۔ میں نے غصہ کھاتے ہوئے خالہ کا گھر چھوڑ دیا، حالانکہ یہ بات ان پر ظاہر نہیں ہونے دی تھی، اور چونکہ میں غصے میں تھی اس لیے اکیلے ہی نکل پڑی۔ وہ ایک پل کے لیے رکی، پھر سے کہنے لگی، ٹیکسی اپنا راستہ طے کرتی کسی سگنل پر رکی تھی، تبھی دو انجان آدمی اس میں گھس آئے۔ میرے ساتھ اس ڈرائیور نے بھی احتجاج کرنا چاہا، مگر ان کے ہتھیار ہمیں خاموش کر گئے۔ ان میں سے ایک آدمی نے میری کلائی پکڑی تو میں نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں ایک تھپڑ اسے جڑ دیا تھا۔ طیش میں آتے اس نے اپنا رومال میرے منہ پر رکھا اور زور سے دبا دیا۔ اس نے رک کر ایک ٹھنڈی آہ بھری، پھر اپنا کلام وہیں سے جوڑا۔ رات کے وقت جب میں ہوش میں آئی تو خود کو اس کمرے میں مقید پایا۔ وہ آدمی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اسی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے جبران کے کہنے پر ایسا کیا ہے۔ دلی ایئرپورٹ پر ہی وہ مجھے دیکھ چکا تھا، اور کیونکہ میں اکیلی بھی تھی اسی لیے اس نے اپنی بہادری دکھائی تھی مجھے اپنے آدمیوں کے حوالے کرتا۔ وہ خود اپنے گھر آرام سے تھا۔ پورے 2 دن میں قید رہی وہاں۔ واقعی بہت ڈر لگا مجھے، بہت ہی زیادہ۔ وہ آدمی کئی بار کھانا لے کر آتا، لیکن اس کا ایک دانہ بھی مجھ پر حرام تھا۔ مسلسل روتے، گڑ گڑاتے، دعائیں مانگتے۔ جب حلق خشک ہو جاتا تو ایک آدھ گھونٹ پی لیتی، جو مجھے زہر سے کم نہیں لگتا۔ اس دوران میں نہ تو سوئی اور نہ ہی کچھ کھایا، بس اللہ کو پیش رہی، اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہی۔ مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے یوں بے سہارا نہیں کرے گا، وہ ضرور میری مدد کرے گا، اور اس نے کر دی میری مدد۔ اس نے اپنی بات ختم کرتے ضیاء کو دیکھا، وہ مسکرا بھی رہا تھا اور پلکوں پر نمی بھی چھائی تھی۔ وہ گاڑی روکے پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ آنسو چھپانے کی خاطر علمہ نے اس کی طرف سے رخ بدل کر اطراف میں دیکھا۔ وہ مارکیٹ پہنچ چکے تھے، اور پتہ نہیں ضیاء کب سے گاڑی روکے ہوئے تھا۔ اب کب پہنچے؟ اس نے متعجب ہو کر پوچھا۔ رات کے وقت جب تم ہوش میں آ رہی تھیں، ضیاء نے سیٹ بیلٹ نکالتے کہا تو یکدم سے ہنس دی اور نیچے اتر گئی۔ اسی لیے تو اس نے ایسا کہا تھا۔ وہ خود بھی مسکراتا اس کے پیچھے چل دیا، اور دونوں ہی بازار کی بھیڑ میں گم ہو گئے۔ ضیاء نے اسے سبھی گھر والوں کے ساتھ ہی نور، غلام رسول اور پیر صاحب کے لیے تحائف خریدے تھے، جس میں علمہ کی مدد لیتے اس کی رائے اور پسند کو اہمیت دی گئی تھی۔ اس بیچ اس نے علمہ کے لیے کچھ سوٹ بھی خرید لیے تھے۔ وہ منع کرتی رہی، مگر وہ سنتا تب نہ۔ آخر کو آیا ہی اسی مقصد سے تھا، اتنے وقت بعد کھلی فضا میں سانس لینا، گھومنا پھرنا، وہ بھی بنا کسی ڈر کے۔ اسے کافی اچھا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ بہت دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی بازار کا جائزہ لیتی چل رہی تھی۔ ضیاء نے بھی بنا کوئی جلدی دکھائے اس کی رفتار اپنا لی تھی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ مسکرا رہی تھی۔ چلتے ہوئے وہ کسی ریسٹورنٹ کے مقابل سے گزرنے لگے تو علمہ کو بھوک کا شدید احساس ہوا۔ وہ ضیاء کو لیے اندر آ گئی۔ آرڈر کا انتظار کرتے دونوں ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ تم کسی آفیشیل کام سے آئے ہو یہاں؟ علمہ نے پہلے بات شروع کی۔ ساتھ ہی پیر صاحب کو سلام بھی کہنا تھا کسی کا۔ پہلی بار اس نے علمہ کے کسی سوال کا صحیح جواب دیا تھا۔ سلام تو فون پر بھی کہا جا سکتا ہے، خود آ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ یوں ہی ٹول دینے لگی۔ فون پر ہمارے جذبات اور احساسات تو ظاہر نہیں ہوتے، اس نے اپنائیت سے کہا تو علمہ اسے دیکھنے لگی۔ آرڈر ٹیبل پر سج چکا تھا۔ ضیاء نے اشارہ کرتے خود بھی کھانا شروع کیا۔ بہت فرمانبردار قسم کی لگتے ہو تم، آنکھوں میں تحیر لیے علمہ نے کچھ الجھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں ہونا چاہیے، کاش میں بھی اپنی امی کی ایسی ہی تابع ہوتی۔ ہر وقت وہ مجھے نصیحتیں کرتی رہتی اور میں تھی کہ بس پڑھائی، کیریئر اور دنیا کے گرد ہی گھومتی رہتی۔ اب افسوس ہوتا ہے، ان کی یاد آتے ہی خود پر غصہ چڑھنے لگتا ہے۔ اس نے دکھ اور تعصب سے کہا، اداس تو مت ہو پلیز، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ضیاء کی زبان سے یکدم پھسلا۔ علمہ نے اس پر دھیان نہ دیتے مزاح میں بدل دیا، ہاں تمہارے جیسے مومدل شخص کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اجنبیوں کی اداسی بھی تمہیں تکلیف دے تو یہ
تمہارے جیسے رحم دل شخص کے ہی بس میں ہو سکتا ہے۔ اب ہم اجنبی تو نہیں رہے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ علما سمجھ نہیں پائی۔ ضیا پلیز پھر سے یکساں مختلف جملے کہہ کر الجھاؤ مت مجھے۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہہ پاتا اس کا موبائل رنگ ہونے لگا۔ ایان کا نام دیکھ کر اس نے ریسیو کر لیا۔ کیسے ہو؟ اس نے سب سے پہلے یہی پوچھا۔ ٹھیک، مختصر کہا گیا۔ رضا سر پوچھ رہے تھے تمہارے بارے میں، کیا بتایا تم نے؟ اس کی آواز میں سنجیدگی گھل گئی تھی۔ یہی کہ ذاتی کام سے گئے ہو؟ اس نے مضحکہ خیز کہا۔ ایان، کیا تم نے سچ میں یہی کہا؟ اس نے پشیمانی سے پوچھا۔ ہلکی سی ہنسی ابھری تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے بتایا انہیں کہ میں نے اپنا پروجیکٹ تم سے منتقل کر لیا ہے۔ وہ اسٹاف سے کچھ لوگوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیجنا چاہ رہے تھے۔ ضرورت ہوگی تو بتا دوں گا۔ اس نے کہتے ہوئے فون رکھنا چاہا کہ ایان نے اسے روک لیا تھا۔ ویسے جس ذاتی کام سے گئے ہو وہ ہوا، ایسا کہہ سکتے ہو؟ اس نے ایک نظر لنچ کرتی علما پر ڈالتے کہا۔ سچ میں وہ مل گئی تمہیں؟ ایان نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ ہاں شاید، ضیا نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب شاید؟ وہ اس کی بات سمجھ نہیں پایا۔ آ کر بتاؤں گا، ابھی لنچ کر رہا ہوں، بائے۔ کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ علما جو اپنا کام جاری رکھے اسے سن رہی اور دیکھ رہی تھی، اس لیے بل کا بہانہ بناتا وہ فوراً ہی اس کے مقابل سے اٹھ گیا، اس کیفیت کے ساتھ کہ شاید وہ اس کے سامنے نہیں رہنا چاہ رہا تھا۔ علما نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر شوپت اٹھاتی اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ضیا کا چہرہ کچھ کھنچا سا تھا۔ علما نے ماحول بدلنے کی غرض سے گفتگو کا آغاز کیا۔ تم نے اتنے سارے ڈریسز دلوا دیے مجھے۔ اتنوں کی تو مجھے ضرورت بھی نہیں تھی۔ ضیا کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو وہ پھر سے کہنے لگی۔ تمہیں یاد ہے میں نے بھی تمہارے لیے ایک ڈریس پسند کی تھی جسے لینے سے تم نے انکار کر دیا تھا۔ میں لینے سے زیادہ دینے کا عادی ہوں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ او سوری، میں تو بھول گئی تھی، ہمدرد انسان۔ ویسے گھر جانے پر اتنے سارے کپڑوں کا کیا کروں گی میں؟ اس نے کچھ رد عمل دکھایا تو بات کو طول دینے لگی۔ اس ہمدرد کا تحفہ سمجھ کر ہمیشہ سنبھال کر رکھنا، اور انہیں دیکھ کر جب کبھی میری یاد آئے تو میرے لیے دعا ضرور کرنا، مجھے سکون میسر آئے اور جو میں چاہتا ہوں وہ میرا نصیب بنے۔ اس کا لہجہ اب بھی وہی تھا۔ علما اسے حیرت سے دیکھے گئی۔ اس کے مطابق وہ اتنا سنجیدہ تو نہیں تھا، اور جس طرح کی باتیں وہ کر رہا تھا، اس کا بوجھل لہجہ اور ڈوبی آنکھیں دیکھ وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ ضرور کسی تکلیف سے گزر رہا ہے، مگر وہ پوچھ کر اسے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ گاڑی سے اتر کر اس نے سارے شاپرز خود اسے لے لیے تھے۔ غلام رسول نے اپنی خدمت پیش کرتے ہوئے سامان اس کے ہاتھ سے لیا۔ گھر پہنچتے ہی جس مہارت سے اس نے اپنے تاثر تبدیل کیے تھے، علما نے بغور دیکھا تھا۔ اس کے تاثرات اسے اچنبھے میں ڈال رہے تھے۔ اب تو اسے پورا یقین ہو گیا وہ ضرور پریشان ہے، اور ساتھ ہی اس نے ارادہ کیا کہ اس کی پریشانی جان کر ہی رہے گی، لیکن فی الحال خاموش رہنے کو ہی بہتر جانا۔ ضیا یہاں پر کب سے آیا ہوا ہے؟ وہ نور کے ساتھ کچن میں موجود کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ نور اپنا کام کرتے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے باتوں باتوں میں پوچھ لیا تھا۔ انہیں آئے تو 3 دن گزر گئے ہیں۔ وہ پہلے بھی کبھی آیا ہے یہاں؟ نہیں، پہلی بار ہی آئے ہیں۔ کس سلسلے میں ہے اور وہ ادھر؟ کچھ پتہ ہے تمہیں؟ جی، وہ پیر صاحب جو مدرسہ بنوا رہے ہیں، خصوصاً دینی تعلیم کے لیے، اسی کام کے چلتے وہ یہاں عمارت کا تعمیراتی نقشہ شاید انہوں نے ہی بنایا ہے۔ ویسے میں کافی متاثر ہوں ان سے، اتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں انہیں، اتنے فراخ دل کا مالک، دین پسند، اچھے گھرانے سے ہونے پر بھی ایسا سادہ مزاج، ایسی شخصیت کہ کوئی بھی فریفتہ ہو جائے۔ سچ میں علما باجی آپ خوش قسمت ہیں کہ ان کی دوست ہیں، وہ کافی خوش اسلوبی سے بتا رہی تھی۔ اسے سنتے علما خود بھی سیاہسمند ہو رہی تھی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے پھر پوچھا تھا، اتنے دن سے تم اسے دیکھ رہی ہو نور، کیا کبھی تمہیں ایسا لگا کہ وہ کچھ پریشان ہے؟ پریشان تو نہیں، البتہ کچھ سنجیدہ ضرور ہیں، مگر مسکراتے رہتے ہیں، غلام رسول نے کچن میں داخل ہوتے کہا۔ وہ شاید علما کا سوال سن چکا تھا۔ ہاں، مسکراتے تو ہر وقت ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے اپنی تکلیف چھپانے کے لیے ایسا کرتے ہوں، نور نے اپنی سمجھ کے مطابق کہا تھا۔ یہ کیسی فلسفی باتیں کرنے لگ گئے آپ دونوں؟ مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگتا، غلام رسول نے اپنی سادہ طبیعت کے موافق کہا تھا۔ نور اس کی نفی کرتے ہوئے بولی، لیکن ہمیں تو لگتا ہے نا علما باجی، آپ ان کی نہ سنیں، ہم دونوں سے زیادہ آپ جانتی ہیں انہیں، شاید آپ کا اندازہ درست ہو، آپ جا کر ایک بار تسلی کر لیجئے اپنی۔
پوچھنا تو میں بھی چاہتی ہوں، مگر مجھے پتا ہے وہ کچھ نہیں بتانے والا۔ علما نے لاچارگی سے کہا۔ ایک بار کوشش تو کیجیے، ہو سکتا ہے اس بار بتا بھی دیں۔ نور نے اس کی ہمت بندھائی تو وہ سر ہلاتی کچن سے باہر نکل گئی۔ اس نے لان میں نظر دوڑاتے ہوئے اس کے کمرے کا رخ کیا، پھر اس کے وہاں پر بھی نہ ملنے پر اسے تلاشتی چھت پر آ گئی۔ غروب آفتاب کے وقت سنہری آسمان کی واضح منظر کشی کرتا وہ سینے پر ہاتھ باندھے ریلنگ سے لگ کر کھڑا تھا۔ علما نے وہیں کھڑے خود کو ہمت دلائی، پھر اس کے برابر میں آ کھڑی ہوئی۔ وہ آسمان سے نظریں ہٹائے اسے دیکھنے لگا۔ وہ خود اس منظر میں کھو گئی تھی، پھر قدرے توقف سے کہنے لگی، اتنا خوبصورت منظر، حیرت ہے، اس کی تعریف میں تو میری روح تخلیق کار کی عبادت میں جٹ جائے۔ ضیاء نے اتفاق کی مسکراہٹ لبوں پر سجا لی، لیکن یہ واقعی افسوسناک ہے، اگرچہ یہ ہر روز ہوتا ہے، پھر بھی ہم میں سے بہت سے لوگ اسے دیکھنے کے موقع سے محروم رہ جاتے ہیں، اور یہ لمحہ ان کے دیکھے بغیر ہی گزر جاتا ہے۔ علما نے استفسار ضرور سمجھا تھا، مگر مجھے لگتا ہے اس طرح کی خوبصورتی حیرت کے بغیر بھی بہت سی چیزوں کی علامت ہوگی۔ یہ منظر کا ایک ٹکڑا قدرت کا شاہکار ہے، تو پھر کچھ لوگ اس کے آگے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہوئے بھی ضیاء کی نظریں آسمان پر مرکوز تھیں۔ تم بھی دیکھ پا رہے ہو اس کے آگے؟ علما نے اشتیاق سے پوچھا۔ یہ اپنے غروب کی تاکید نہیں کرتا بلکہ دوبارہ طلوع ہوتا ہے۔ بہرحال یہ خوش آئند منظر ہوتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آج کا دن خراب ہو، آپ پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہوئے، تو وہ چند لمحوں میں ہی ختم ہو جائیں گی۔ یہ امید فراہم کرتا ہے کہ اگلا دن اور بہتر ہوگا۔ یقیناً، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے ان سب چیزوں کو بھی یاد کروائیں، کچھ یادیں جو آپ کو مسکراہٹ میں ڈال دیں، جبکہ دیگر پچھتاوے میں مبتلا کر دیں۔ اس خوبصورت منظر کو نظروں کے حصار میں لیا تھا۔ علما کی بے بسی ضیاء سے مخفی نہیں تھی، اسی لیے وہ بنا کچھ کہے ہی جانے کے لیے مڑا تو علما کی آواز نے اسے روک لیا۔ اپنی تکلیف چھپانے میں ناکام ہوئے ہو ضیاء؟ اس نے دھیرے سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کہا، کچھ بھی نہیں۔ مجھے اپنی پریشانی بتا سکتے ہو، میں شاید تمہاری مدد نہ بھی کر پاؤں، لیکن دل کی بات زبان پر لانے درد تو کچھ کم ہو ہی جائے گا۔ ضیاء نے بہت گہری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس وقت اسے خود بالکل قریب تر محسوس ہوئی تھی۔ کتنی آسانی سے وہ سب کو دھوکہ دے رہا تھا، سب کے درمیان رہتے ہوئے بھی اس کی تکلیف نہیں جان پایا تھا، اور یہ لڑکی محض 2 دن میں ہی اسے پہچان گئی تھی، اس کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتا تو اسے سب کچھ بتا سکتا تھا، لیکن اس سے پہلے کچھ پوچھنا ضروری تھا۔ تمہیں محبت ہوئی کبھی؟ علما کے چہرے پر تاثرات یکدم بدلے تھے۔ اپنے لیے ایسے غیر تعلق سوال کی توقع نہیں کی تھی اس نے۔ میں تم سے تمہاری پریشانی پوچھ رہی ہوں، اور کیا تمہیں کبھی کسی سے محبت ہوئی علما؟ ضیاء نے اسے کاٹتے ہوئے پھر پوچھا۔ وہ سرد آہ بھر کر رہ گئی، پھر کہنے لگی، زندگی نے مجھے یہ حسین موقع کبھی نہیں دیا ضیاء۔ محبت بھری سنہری کرن سے طلوع ہوتی صبح شاید ہی میری زندگی میں کبھی ہوگی، اور اب تو زیست کے اس مقام پر ہوں جہاں چاہوں بھی تو محبت نہیں کر پاؤں گی۔ اجازت ہی نہیں مجھے کہ میں بھی اس خوبصورت احساس کو اپنے اندر اترنے دوں۔ محبت کی بارشوں میں بھیگنے کی پابندی لگ چکی ہے مجھ پر۔ وہ زائن کے بارے میں سوچتی حزن و ملال سے کہہ رہی تھی، اور اگر کسی کو تم سے محبت ہو جائے تب؟ ضیاء نے نقاہت سے پوچھا۔ ناممکن، مجھ جیسی گھر سے گمشدہ لڑکی سے کون محبت کرے گا؟ وہ استہزائیہ ہنستے ہوئی کہنے لگی، اور اگر پھر بھی کسی کو ہو جائے تو پھر اس کی زندگی سے خود کی نفی کرنے میں ایک پل کی دیر نہیں کروں گی۔ اس بدقسمت شخص اور اس کی بے پایہ محبت کو شاید میں چاہ کر بھی نہ اپنا پاؤں۔ اس کا جواب سن کر ضیاء کچھ کہے بنا ہی پلٹ گیا تھا۔ علما نے جھٹ سے اس کے مقابل آتے اسے جانے سے روک دیا۔ اب تمہاری بات کریں۔ وہ کچھ کہہ کر ایک پل کے لیے رکی، پھر کہنے لگی، تم نے مجھے اپنا دوست تو بنا لیا ضیاء، لیکن شاید اپنا مخلص نہیں پایا۔ اس نے کچھ جذباتی ہو کر کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، مختصر جواب، سپاٹ لہجہ۔ غلط، اگر ایسی بات نہیں ہوتی تو تم اب تک مجھے اپنی پریشانی بتا چکے ہوتے۔ خاموش رہنا تدبیر کی علامت ہے، انسان کی عقل مندی اور سمجھدار ہونے کی نشانی ہے، لیکن ہر وقت خاموش رہنا صحیح نہیں ہے۔ اپنے دل کی بات زبان پر لاؤ ضیاء، ایک بار کہہ کر تو دیکھو۔ اس کے نہ بتانے پر وہ جھلا سی گئی تھی۔ زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے علما۔ پاؤں پھسل گیا تو ہم دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن زبان کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہوتا۔ زبان سے ادا ہوئے الفاظ دوبارہ نہیں پلٹ سکتے، اور ان الفاظ کا کیا مطلب جب دوسرے پر اس کے مضر اثرات مرتب ہو رہے ہوں،
اسے تکلیف پہنچا رہے ہوں، اس کا دل جلا رہے ہوں، پھر خلاف توقع بات سن کر تمہاری دل آزاری ہو، مجھ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوگا اور نہ ہی مجھے یہ منظور ہے۔ علما ہونک سی ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ الجھ کر رہ گئی اس کی باتوں میں۔ ضیاء کی تکلیف جان کر اس کی دل آزاری کیسے ہو سکتی تھی وہ سمجھ نہیں پائی، اس سے پہلے کہ وہ اس کی باتیں سمجھ پاتی اور کچھ کر پاتی۔ ہوا میں اٹھتی مغرب کی اذان نے انہیں رب کا بلاوا پیش کر دیا۔ ضیاء مزید کہے بنا ہی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ انہی سوچوں میں الجھ کر آہستہ سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ چاروں اکٹھے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ علما نے غور کیا کہ ضیاء بہت دھیمے سے کھا رہا تھا، جیسے کہ زبردستی لقمہ حلق سے اتار رہا ہو۔ غلام رسول کے اطلاع دینے پر کہ پیر صبح کل صبح آنے کی بجائے کل شام لوٹیں گے، اس نے کچھ رد عمل نہیں دیا، لیکن علما کو اس بات سے قدرے خوشی ملی تھی۔ کچھ سوچتے وہ کہنے لگی، یعنی کل ہم کہیں تفریح کے لیے جا سکتے ہیں؟ جی علما باجی، یہاں تو آپ کو دیکھنے کے لیے بہت سارے مقامات دستیاب ہیں، میں لے چلوں گا آپ کو، غلام رسول نے اشتیاق سے کہا، لیکن کل شام تک پیر صاحب آنے والے ہیں، ہمیں بہت سارے کام ہوں گے۔ 1-2 گھنٹے کی بات اور تھی، مگر پورا دن تو اجازت نہیں ہے، اور پھر پیر صاحب کی غیر موجودگی میں تو بالکل بھی نہیں۔ نور نے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ غلام رسول نے اس بات میں سر ہلایا۔ علما کچھ مایوس ہو گئی تھی، جبکہ ضیاء اسی طرح کھانا کھا رہا تھا۔ بھائی آپ لے جائیں نا انہیں، آپ کی بھی تفریح ہو جائے گی۔ غلام رسول کے کہنے پر ضیاء نے یکدم سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی بات سے اتفاق رکھتا کہنے لگا، چلتے ہیں، ویسے بھی پیر صاحب کے آنے پر تو ہم دونوں ہی اپنی اپنی منزل کی جانب بڑھ جائیں گے، پھر شاید ہی ہماری ملاقات کبھی ہو۔ اس کا لہجہ نکہت میں ڈوبا تھا، جو علما کے دل پر کسی وزنی سلپ کی مانند تھا۔ صبح جلدی تیار رہنا۔ وہ مختصر حامی بھرتا وہاں سے اٹھ گیا۔ علما کی نظروں نے اوجھل ہو جانے تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ اگلی صبح وہ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی نکل پڑے تھے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے علما کو کل کے بنسبت قدرے بہتر لگا۔ تکلیف اور سنجیدگی کی شکنیں چہرے سے غائب تھیں۔ وہ خوش اسلوبی سے پوچھنے لگی، ہم سب سے پہلے کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو صبح بھی ختم نہیں ہوئی اور ٹھنڈ بھی کافی ہے، اس لیے ہم قریبی پارک جا رہے ہیں، پھر وہاں سے آگے چلیں گے جہاں تم جانا پسند کرو۔ ضیاء نے بھی خوش کن انداز سے کہا تھا، تمہیں تفریح پسند ہے نا؟ علما کے سوال پر اس نے حیرت دکھائی۔ ایسا کیوں لگا تمہیں؟ اتنے شہروں میں گھومتے رہتے ہو، کبھی اجمیر، کبھی دلی اور اب یہاں، مجھے لگا تفریح تمہارا مشغلہ ہوگی۔ علما نے اپنے اندازے کی وضاحت دیتے کہا، تفریح کے لیے نہیں، اپنے کام کے سلسلے میں جاتا رہتا ہوں، پھر ان سب جگہوں پر ہم بیک وقت ساتھ تھے، تو کیا میں کہہ سکتا ہوں تمہارا مشغلہ بھی یہ ہے؟ ویسے دلی میں کب دیکھا تھا مجھے؟ اس کی تردید کرتے ضیاء نے پوچھا تو وہ کچھ خجل سی ہوئی کہ کیا جواب دے، لیکن صدا کی معصوم علما پھر سے ایک بار ضیاء کو سب بتانے لگ گئی۔ وہ دراصل میرے لاکھ منع کرنے پر بھی ابو نہیں مانے اور جبران سے میری شادی میں صرف کچھ ہی دن رہ گئے تھے۔ میں نے انہیں منانے کی کوئی کسر نہیں رکھی، مگر وہ بے تاثر ہی رہے۔ میں نے تھک کر ہار مان لی تھی، لیکن پھر کچھ اچھے لوگوں کی مدد اور ساتھ پا کر میں نے گھر چھوڑ دیا اور میں اپنے ماموں کے گھر جانے کے لیے دلی پہنچ گئی۔ تبھی میں نے دیکھا تھا تمہیں، اس نے کسی جگہ کا نام لیتے ہوئے کہا۔ میں وہاں بینچ پر بے بس بیٹھی ہوئی تھی کہ تم نظر آئے، میں نے تمہیں آوازیں بھی دی تھیں، تم ڈرائیو کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور میری آواز تم تک پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ آئی، اس نے مایوس کن انداز سے کہا۔ ضیاء نے لب بھینچ لیے۔ سوری، اس نے دھیمے سے معذرت کی، اس میں تمہاری تو غلطی نہیں، اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ علما نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا تو مبہم سا مسکرایا۔ وہ پارک میں داخل ہو چکے تھے، صبح کی تازہ سرد ہواؤں میں آہستہ سے آگے بڑھتے باتوں میں مشغول تھے۔ یہ جبران کیسے جانتا ہے تمہیں؟ میں بتانا نہ چاہوں تو؟ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ تمہاری مرضی۔ ضیاء نے بھی کندھے اچکا دیے۔ کچھ توقف سے وہ خود ہی بتانے لگی، ہمارے گھر کا ماحول شروع سے ہی کافی دینی رہا ہے۔ تعلیم اور پردے کی پابندی، طور طریقوں پر پابندی، اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے کی پابندی، وقت کے مطابق رہنے کی پابندی۔ لمبی فہرست کے ساتھ اس نے سانس بھری تھی۔ جبکہ میں آج کے زمانے کی لڑکی ثابت ہوئی۔ دین کی پابندیوں سے مجھے کوئی بیر نہیں تھا، لیکن میں اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتی تھی اور میں نے کیا بھی ایسا ہی۔ کہنے کو تو ابو کی بے حد چہیتی ہونے کی وجہ سے انہوں نے مجھ پر اپنی مرضی نہیں تھوپی، لیکن ہر وقت اپنے اصولوں اور پابندیوں میں برابر جکڑے رکھا۔ جب میں نے کالج پڑھنے کا ارادہ ظاہر کیا تو دیر سے ہی سہی لیکن وہ مان ضرور گئے۔
لیکن اپنی انہی ہدایتوں اور اصولیات کے ساتھ میں نے بھی اس دوران ان سب کا خیال رکھا اور کوئی بھی بات ان کے خلاف توقع نہیں کی۔ وہ پھر سے کہنے لگی، لیکن کچھ وقت بعد ہی میں نے دنیا کا سر لینا شروع کر دیا۔ گھر سے زیادہ وقت کالج کو دینے لگی۔ میرا اور روحینہ میری سہیلیاں تھیں، ان کی دیکھا دیکھی موپیڈ کے لیے ضد لگا بیٹھی، حالانکہ میرے لیے گاڑی اور ڈرائیور منظم تھے، اور یہی پہلی وجہ تھی جس کے باعث میرے اور ابو کے درمیان خلش آ گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے ہر چھوٹی بڑی بات کو لے کر ضد شروع کر دی، جو ابو کو ناقابل برداشت ٹھہری، اور زندگی میں پہلی بار مجھ سے خفا ہو کر انہوں نے مجھے بری طرح ڈانٹ لگائی تھی۔ علما نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ میں بھی ان سے خفا ہو گئی اور غصے میں موپیڈ لے کر گھر سے نکل گئی۔ میرا دھیان بالکل بھی راستے پر نہیں تھا، اور اسی اثنا میں نے کسی شو روم کے باہر رکھے گئے پیک کاٹن باکس سے اپنی گاڑی ٹکرا دی۔ علما نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتے کہا، وہ دونوں اب ایک جگہ رک گئے تھے۔ ان بند ڈبوں میں کیا تھا یہ تو مجھے معلوم نہیں، مگر بقول اس کے مالک کے نقصان کافی بڑا تھا، اس لیے میرے نام سے پولیس میں بھی شکایت درج کی گئی، مگر شاید وہ انسپکٹر ابو کو جانتا تھا، اسی لیے کچھ بھی قدم اٹھانے سے پہلے انہیں بتانا مناسب سمجھا، اور معاملہ کسی بڑے مسئلے کے بغیر حل ہو گیا۔ لیکن اس میں کہیں بھی جبران کا ذکر نہیں۔ ضیاء نے ٹوکنا ضروری سمجھا، وہی تو شو روم کا مالک تھا، اس نے بیزاری سے کہا۔ اس کے بعد ہی وہ میری ساری تفصیل نکال کر میرے کالج تک پہنچ گیا، جہاں میں ابو کی اجازت کے بغیر اپنے سالانہ جلسے میں شرکت کے لیے گئی تھی۔ جبران کے والد وہاں چیف گیسٹ کی حیثیت سے مدعو تھے، وہ بھی ان کے ساتھ آیا تھا۔ اس جلسے میں حصہ لینا میری سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی۔ میں جبران کی نظروں میں آ گئی اور اب سب کی نظروں سے چھپتی پھر رہی ہوں۔ اس کی بات مکمل غور سے سننے پر ضیاء گہری سانس بھرتے ہوئے کہنے لگا، یعنی تم ایک اڑیل قسم کی لڑکی ہو؟ ضیاء، کچھ بھی مت بولو، وہ کھل کر مسکراتے ہوئے بولی اور کچھ قدم چل کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی دھیرے سے چلتا اس کے برابر میں آ بیٹھا، اسے پوچھنے لگا، تو میڈم سب سے پہلے کہاں چلنا پسند کریں گی آپ؟ ایسے گائیڈ کی طرح کیوں پوچھ رہے ہو؟ اب تمام دن تمہیں گائیڈ ہی تو کرنا ہے، اس نے دلاویز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ ٹھیک ہے تو پھر سب سے پہلے کسی تاریخی مقام پر چلتے ہیں، اس نے سوچتے ہوئے کہا تو ضیاء نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے باہری راستے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کھل کر ہنسی اور اس کی جانب بڑھ گئی۔ وہ راستہ طے کر رہے تھے جب علما نے سکوت توڑا۔ کچھ پوچھوں تمہیں بتاؤ گی؟ تمہارے سوال پر منحصر کرتا ہے۔ اس کی نظریں ونڈو اسکرین پر جمی تھیں۔ مطلب میرا سوال ضائع ہوگا، رہنے دیتے ہیں؟ وہ کہتی ہوئی شیشے کے پار دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ کتنی آسانی سے ضد ہو جایا کرتی تھی وہ۔ ضیاء اس سے باتیں کرتے رہنا چاہتا تھا، لیکن جب بھی وہ اس کے تعلق سے جاننا چاہتی وہ بات پلٹ دیتا۔ اب بھی اس نے یہی کیا تھا۔ قلعے تک پہنچنے تک ان کے درمیان پھر کوئی بات نہیں ہوئی۔ ضیاء اسے لیے ہندوستان کے ان قدیم شاہکاروں میں ایک پرانے محل میں لایا تھا، جس کی ستائش کے لیے مداح کا ہجوم ہمیشہ اور ہر وقت لگا رہتا تھا، جہاں پر سیاحوں کی بھیڑ، لڑکے اور لڑکیوں کے بڑے بڑے جھرمٹ اور شور مچاتی ان کی ستائشی آوازیں، تصویریں لینے میں مصروف لوگ تو یہاں سے وہاں دوڑتے شریف بچے، اور ان سب کے درمیان خود میں سمٹ کر چلتی علما۔ جمع غفیر سے گھبرا کر اس نے ضیاء کے آستین کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ ضیاء جو علما کے خوف سے بے نیاز محل کی ستائش میں مصروف تھا، ایک دم سے چونک گیا۔ اس نے علما کو دیکھا، اس کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ ضیاء کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بڑی نرمی سے اپنی قمیص کے بازو کو اس کی پکڑ سے آزاد کرتے اس نے علما کا ہاتھ اپنی گرفت میں مضبوط کیا تھا۔ اپنائیت سے بھرپور تحفظ پر ایک پل کے لیے وہ چونک گئی، لیکن اگلے ہی پل خود کو سنبھالتے ہوئے اس کی گرفت سے ہاتھ کو چھڑائے بنا ہی اس کے برابر میں چلنے لگی۔ اب اسے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا، نہ بھیڑ کا اور نہ ہی خود کے کھو جانے کا۔ واپسی پر دونوں چلتے ہوئے گاڑی کی طرف جانے لگے تھے کہ سڑک کے کنارے لگے چاٹ کے ٹھیلے کو دیکھتی علما اس کی جانب بڑھ گئی۔ اب تک تو ضیاء سمجھ چکا تھا کہ وہ کھانے کی کافی شوقین تھی۔ وہاں سے نکل کر دونوں بڑی مسجد آئے تھے، جہاں علما کبوتروں کو دانہ ڈالتے خوشی سے اچھل رہی تھی، تو ضیاء اپنے فرض کی ادائیگی میں مشغول تھا۔ شام ہونے والی ہے، تالاب پر چلیں؟ سر سے سفید ٹوپی اتارتے اس نے علما سے کہا۔ اجازت مانگ رہے ہو؟ منع کر دوں تو؟ لہجہ شرارت سے بھیگا تھا۔ میں اکیلا چلا جاتا ہوں، تم ٹیکسی لے کر گھر پہنچ جانا، اسی انداز سے جواب دیتے وہ آگے بڑھ گیا۔ تمہارے ساتھ تو مذاق بھی کرنا فضول ہے، تنک کر کہتی وہ تیزی سے اس کے برابر آئی تھی۔ وہ دونوں تالاب کے کنارے پر کافی دیر سے ٹہل رہے تھے۔ اس درمیان علما کو کسی بات نے الجھن میں ڈال دیا، اسی لیے وہ بہت دیر سے
اسی میں الجھی تھی کہ ضیاء سے اس کے بارے میں پوچھے یا نہیں۔ پھر کچھ سوچ کر اپنا ارادہ کیا، پھر اس سے پوچھنے لگی، تم یہاں کب تک؟ میرا مطلب گھر واپس۔ اس بات کو سوچ کر ہی وہ گہری الجھن کا شکار ہوئی تھی، اسی لیے ہمت کرنے کے باوجود ٹھیک سے نہیں کہہ پا رہی تھی۔ ضیاء اس کی بات سمجھتے کہنے لگا، ٹھیک سے نہیں کہہ سکتا، لیکن جب تک تمہیں مکمل تحفظ سے تمہارے گھر نہ پہنچا دوں تب تک تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ قطعیت سے کہتا وہ اسے پرسکون تو کر گیا، مگر ایک دوسرے کو یوں چھوڑ کر چلے جانے کی بات شاید دونوں کو ہی گراں گزر رہی تھی۔ کنارے کے کچھ فاصلے پر بیٹھے انہوں نے اب بھی خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ تالاب کا ٹھنڈا اور شفاف پانی انہیں بالکل اپنی زندگیوں سے متضاد معلوم پڑ رہا تھا کہ ان کی زیست کے تالاب میں تو نہ جانے کتنے ہی موزن برپا تھے۔ ہاں، لیکن تالاب کے ٹھہراؤ کی مانند ان کا خوش الوقت بھی ٹھہر گیا تھا۔ اپنی سوچوں سے بیزار ہوتی علما نے اپنی اطراف میں نظریں گھمائی تھیں۔ ایک عروسی جوڑے کو ساتھ میں چہکتے دیکھ اسے بے ساختہ کچھ یاد آیا تو ضیاء کو فوراً ہی مخاطب کیا۔ ضیاء، وہ چھوٹی سی لکڑی سے زمین پر لکیریں بنانے میں مصروف تھا۔ اسے دیکھے بنا ہی ہوں کہا اور اپنا کام جاری رکھا۔ وہ لڑکی ملی تمہیں جو پہلی نظر میں ہی تمہارے دل میں اتر گئی؟ وہ بے تابی سے پوچھ رہی تھی۔ ضیاء کے ہاتھ ساکت ہو گئے، وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ محبت ہوئی تمہیں؟ علما نے اشتیاق سے پوچھا۔ ضیاء نے کچھ پل اسے یوں ہی دیکھا، پھر سوچ کر کہنے لگا، بہت ذاتی سوال ہے، نہیں بتا سکتا۔ علما اب تک تو اس کی عادت سے واقف ہو چکی تھی، اسی لیے برا مانے بغیر جذباتی پن کا دکھاوا کرتی ہوئی بولی، تم اب بھی مجھے اپنا دوست نہیں مانتے نا؟ جانتی تھی میں، سوری کہ تمہاری ذاتی زندگی میں دخل اندازی کی۔ اس کا لہجہ جتاتا تھا۔ شاباش، دوبارہ ایسا سوال نہیں کرنا۔ ضیاء بتاؤ اب، وہ جھلا کر کہنے لگی۔ تو وہ پھیکا سا مسکراتا کہنے لگا، ہو گئی ہے، وہ مل بھی گئی مجھے۔ سچ؟ علما نے چہک کر کہا۔ وہ مزید بتانے لگا، کچھ لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں اور تیزی سے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتے ہیں اور ہمارے دلوں پر اپنے نقش چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ اچانک میری زندگی میں آئی اور فوراً چلی گئی۔ اور جب اس سے الگ ہونے پر مجھے تکلیف اور بے سکونی نے آ گھیرا تب مجھے سمجھ آیا کہ میری روح تک اس سے جڑ چکی ہے۔ اس نے ایک پراذیت آنکھ کھینچی تھی، لیکن ہماری قسمت اور وقت کبھی ایک نہیں ہوتے۔ وقت بدلتا ہے اور اپنے ساتھ ہمیشہ ہمیں بھی بدلنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور ہم یکساں نہیں رہ پاتے، ہم کبھی ایک سے نہیں رہ پاتے۔ تم نے بتائی تھی اسے یہ بات، وہ نہیں سمجھ پائی تمہاری محبت کو؟ اس کی بات سمجھتی علما نے کچھ مایوسی سے پوچھا تھا۔ کچھ لمحے سکوت کے بعد وہ گویا ہوا، وہ چھوڑ کر نہیں گئی، مگر اس وقت وہ رک نہیں سکتی تھی۔ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا کہ اس کے چلے جانے پر مجھے اس کا احساس ہوا تھا۔ کاش ایسا نہیں ہوتا تو شاید میں اس طرح۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا۔ وہ اسے نہ سمجھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جواباً وہ کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے میرے دل کے آسمان پر محبت کا چاند بھرا بھی تو دن کے اجالے میں، جہاں پہلے سے ہی موجود فرض اور ذمہ داری کا سورج مجھے اپنی تپش سے پگھلاتے ہوئے اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہا ہے۔ میں اس فضاؤں کو محسوس کر پاتا ہوں، لیکن ان میں کوئی امنگ مجھے نظر نہیں آتی۔ محبت کی راہوں پر مجھے خوش آمدید کہتے پھول رنگ اور خوشبو سے بے نیاز معلوم پڑتے ہیں۔ اس کا ہموار خشک لہجہ بوجھل دل کی حالت صاف بیان کر رہا تھا۔ علما کا دل بسیج گیا۔ کہتے ہیں محبت صرف خاص لوگوں کو ہی چنتی ہے، تم بھی خاص ہو ضیاء، حوصلہ رکھو۔ وہ تسلی بخش بولی تھی۔ حوصلہ رکھوں؟ وہ مبہم سا ہنسا۔ میرا تہی دامن تو دیکھو کہ پیار نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اپنے عشق کی آواز دبا لوں، اور میں بھول جانے کا حوصلہ بھی نہیں رکھتا۔ اس کے لہجے میں کچھ ہویدا تھا۔ علما کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آخری بات کو وہ سوچنے لگی تھی۔ کافی دیر ہو گئی، چلنا چاہیے۔ وہ اسے سوچوں سے آزاد کرتا بولا تو آنکھوں کے کونے صاف کرتے وہ اس کے ساتھ ہو لی۔ دونوں باہر ڈنر کرتے لوٹے تھے۔ دن بھر کی تفریح نے انہیں کافی تھکا بھی دیا تھا، اسی لیے آتے ہی اپنے کمروں کی راہ لی۔ دروازے کے باہر کھڑا ضیاء اسے کچھ کہنے کو تھا کہ وہ خود ہی بول پڑی، کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو تمہیں ضرور آواز دوں گی۔ میرے دائیں جانب والا کمرہ تمہارا ہے اور دروازہ بھی کھلا رہے گا، جانتی ہوں۔ شب بخیر۔ کہتے کے ساتھ اس نے اپنے روم کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ صبح وہ کافی فریش اٹھی تھی۔ فجر سے فارغ ہو کر اس نے سوچا کہ آج ضیاء اور غلام رسول کے ہمراہ چہل قدمی پر وہ بھی جائے، اسی لیے ضیاء کی طرف آ گئی۔ وہ بنا دستک کے ہی اندر داخل ہو گئی، لیکن ضیاء کو دیکھتے ہی وہ بری طرح چونکی۔ بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلائے وہ خاموش لب دعاگو تھا،
اور چہرے پر آبشاروں کی قطاریں بن چکی تھیں۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار کسی مرد کو ایسی بے بسی میں دیکھ رہی تھی، مگر اس ذات کے آگے کون مرد اور کون عورت، سبھی یکساں برابر ہیں۔ وہ تکلیف میں تھا، وہ جانتی تھی، مگر ایسی شدت، اتنی تڑپ، وہ اتنا بے حال ہوگا اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ اتنا تنہا ہوگا اسے اندازہ نہیں تھا، مزید اسے ایسے حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ پیر صاحب لوٹے تو ان کے مریدوں اور چاہنے والوں نے انہیں آ گھیرا تھا۔ صبح کے وقت سے ان کی سرسری سی ملاقات ہوئی تھی، پھر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ ان سب سے فراغت کے بعد وہ آرام کی غرض سے اپنے روم میں آئے تو غلام رسول نے انہیں علماء کی بابت اطلاع دی، جس پر انہوں نے آرام کا ارادہ ترک کر کے فوراً ضیاء کو بلوایا تھا۔ وہ علماء کے بارے میں اس سے مختلف سوالات کرتے اور اس کے لہجے اور تاثرات پر بھی غور کرتے رہے تھے۔ وہ جتنا اس کے بارے میں جانتا تھا سب انہیں بتا دیا، سوائے اس کے کہ وہ اسے دلی پسندیدگی رکھتا ہے۔ کچھ دیر بعد اسے جانے کی اجازت دیتے انہوں نے علماء کو بلوایا تھا۔ وہاں سے نکل کر وہ سیدھا اس کے پاس چلا آیا، جو اس وقت نور کے ساتھ تھی۔ پیر صاحب بلا رہے ہیں تمہیں، کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر اس نے بتایا۔ مجھے کیوں؟ اسے شاید نہیں لگا تھا کہ وہ اس وقت اس سے ملنا چاہیں گے۔ انہیں تمہارا یہاں رہنا پسند نہیں آیا، تمہیں واپس جانے کو کہیں شاید۔ دونوں ہی اسے حیرت سے دیکھنے لگیں۔ اس نے شرارت کی تھی، لیکن علماء اس کی شرارت نہ سمجھتے ہوئے گھبرا گئی تھی۔ نور اسے تسلی دیتے کہنے لگی، پیر صاحب ایسے تو نہیں ہیں، آپ کیوں ڈرا رہے ہیں انہیں؟ سوری۔ وہ فوراً محظوظ ہوا۔ وہ اسی طرح گھبرائی ہوئی حالت میں کھڑی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی اور ان کے سامنے خود کو پیش کیا۔ السلام علیکم، اس نے ڈرتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جواب بڑی نرمی سے دیا گیا تھا۔ اس کی سانسیں کچھ بحال ہوئیں۔ وہ اس کے ڈر کو بھانپ چکے تھے، اسی لیے مزید نرماہٹ سے پوچھنے لگے، اپنا نام بتاؤ؟ علماء، یک لفظی جواب آیا۔ پڑھائی وغیرہ؟ گریجویشن چل رہی ہے۔ ٹھیک، اچھا ہے۔ یہاں اس شہر میں کسی کے ساتھ آئی تھی؟ جی، ضیاء کے ساتھ۔ ضیاء کے ساتھ؟ کب سے ہو یہاں؟ حالانکہ یہ باتیں وہ خود ضیاء سے معلوم کر چکے تھے اور غلام رسول بھی اپنے مطابق انہیں سب بتا چکا تھا۔ وہ پھر بھی اس سے پوچھ رہے تھے۔ 2 دن، وہ انہیں مختصر جوابات دیتی جا رہی تھی، جو ان کے سوالوں کے لیے کافی تھے۔ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی تمہیں یہاں؟ وہ نفی میں سر ہلاتے کہنے لگی، ضیاء کے ساتھ ہی آپ کی بھی ممنون ہوں کہ مجھے یہاں محفوظ پناہ گاہ ملی۔ نور اور غلام رسول نے بھی میرا مکمل خیال رکھا۔ کوئی اور پریشانی ہو تو بلا جھجک مجھ سے کہنا۔ وہ اسے جانے کی اجازت دیتے بولے، اور اس بات میں وہ سر ہلاتی تیزی سے باہر نکل گئی۔ دن بھر اس کے متعلق سوچنے کے بعد انہوں نے شام کے پہر پھر اسے اپنے مقابل صادر کیا تھا اور بنا وقت برباد کیے براہ راست اس سے پوچھنے لگے، تم نے اپنے گھر والوں کو خبر کی کہ تم یہاں محفوظ ہو؟ اس نے جھکی گردن نفی میں ہلا دی۔ وہ پریشان ہو رہے ہوں گے تمہارے لیے، اور اتنے دن سے گھر سے دور رہنا کسی بھی لڑکی کے لیے صحیح نہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہارے ساتھ یہ سب ہوا، لیکن ان سب میں تمہارے گھر والوں کی تو غلطی نہیں تھی۔ وہ سمجھانے کے انداز میں بولے، لہجے میں ہلکی سی برہمی بھی تھی۔ ان کی کوئی غلطی نہیں جانتی ہوں، مگر ناراض ہوں، اسی لیے ابھی تک انہیں اپنے متعلق اطلاع نہیں کی۔ اس پل وہ نے خود سر نظر آئی تھی۔ صرف ایک دن میں ہم نہ جانے کتنی بار اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ وہ پھر بھی ہم سے اپنا رخ نہیں پھرتا، مگر ہم انسانوں کی کیا بات کی جائے، ہمارا تو کام ہی صرف ایک دوسرے سے ناراض رہنا ہے۔ خیر تم بتاؤ، کیوں ناراضگی پال رکھی ہے تم نے؟ انہوں نے کچھ افسوس کے ساتھ پوچھا۔ وہ خاموش بیٹھی سوچتی رہی کہ کیا بتائے، پھر ضیاء کی یاد آنے پر انہیں لفظ بلفظ سب بتاتی چلی گئی۔ اپنی بات مکمل انہیں بتاتی وہ سسکنے لگی تھی۔ پیر صاحب بھی اس کی حالت پر بسیج کر رہ گئے تھے۔ اتنی سی عمر میں اتنا سب ہو رہا تھا اس کے ساتھ، اور سب سہنے کی حد سے گزر رہی تھی۔ وہ صبر کے کس مقام پر تھی وہ سمجھ رہے تھے، لیکن صحیح راہ دکھانا ان کا فریضہ تھا۔ وہ اسے اطمینان دلاتے پوچھنے لگے، اپنی خالہ کا گھر چھوڑتے تم نے کسی سے اس متعلق بات کی؟ اس نے پھر نفی میں گردن ہلا دی۔ اگر زندگی تک حقیقتوں کو اجاگر کرے تو اس سے فرار نہیں ہوتے۔ ایسے فرار میں نہ تو پناہ ہوتی ہے نہ قرار۔ تم نے اس بارے میں کسی سے بات نہیں کی اور سب چھوڑ کر فرار کی راہ چن لی۔ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہو، جیسا کہ تم کہہ رہی تھی کہ تم خدشات میں گری ہوئی تھی۔ ان کی مکمل بات تک نہیں سن پائی تو ہو سکتا ہے تم سے سننے میں غلطی ہوئی ہو، پتہ نہیں۔ میں ہمیشہ سے ہی اپنے فیصلوں کو لے کر پریقین رہی ہوں، لیکن اس بار نہ جانے کیوں خود کو زندگی کے کڑے امتحان میں پھنستا ہوا پایا ہے۔ اس کا اضمحلال نمایاں تھا۔ نیک بندے تو ہمیشہ ہی اس کے امتحانوں میں گھرے ہوتے ہیں، مگر ہر بار وہ خود بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، بشرطے کہ ہم صبر کا دامن پکڑے ہوں اور دعاؤں کے راستے اسے دستک دیتے رہیں۔
وہ تحمل سے اسے سمجھاتے بولے تھے، اب کیا کرنا چاہیے مجھے؟ انہیں سنتی علما نے آنسو صاف کرتے پوچھا تھا، سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں سے رابطہ کرو، بلکہ میں خود ہی کر لیتا ہوں ان سے بات، نمبر کا پتہ ہے تمہیں؟ اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ انہوں نے غلام رسول کو آواز لگائی تو وہ فوراً ہی حاضر ہو گیا۔ پھر ان کے کہنے پر انہیں فون تھماتا واپس باہر آ گیا۔ علما سے پوچھتے انہوں نے نمبر ڈائل کیا۔ الیاس صاحب کو اپنا تعارف دیتے انہوں نے علما کے تحفظ کی تسلی بخش خبر انہیں سنائی تھی۔ پھر فون علما کو پکڑا دیا۔ مختصر سی بات کرتے اس نے فون بند کر دیا تھا اور ساتھ ہی پیر صاحب سے پوچھنے لگی، میں کچھ دن مزید ٹھہر سکتی ہوں یہاں؟ اس نے جس لہجے اور افسردگی سے یہ سوال کیا تھا، پیر صاحب بھی جذباتی ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے وہ کمرے سے نکل آئے، جبکہ وہ کتنی دیر اسی طرح بیٹھی رہی تھی۔ علما کے گھر نہ پہنچنے کی خبر پر دونوں گھروں میں بھونچال مچ گیا تھا۔ الیاس صاحب کے آگے عثمان اور شاکرہ بری طرح شرمندہ ہو رہے تھے کہ یہ انہی کی لاپرواہی کا نتیجہ ثابت ہوا تھا، حالانکہ انہوں نے ایسا علما کے کہنے پر ہی کیا تھا، مگر اب ملول ہو رہے تھے کہ علما کی ضد کے آگے انہیں جھکنا نہیں چاہیے تھا۔ زائن پیر صاحب سے ملنے گیا ہوا تھا۔ رضا نے اسے مزید کاموں کے سلسلے میں شہر سے باہر ہی رکھا تھا، جو اس نے عثمان صاحب کے کہنے پر کیا تھا۔ گو کہ وہ پہلے ہی کافی ڈسٹرب تھا، اسی لیے وہ نہیں چاہتے کہ علما کی گمشدگی اسے مزید پریشانی میں مبتلا کرے، اسی لیے یہ بات اس سے مخفی رکھی گئی تھی۔ الیاس صاحب کو دلاسا دیتے عثمان رضوی اپنے رتبے اور پہچان کی مدد سے اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر پیر صاحب کے خود رابطہ کرنے پر الیاس جیلانی نے سکون کا سانس لیا، اور علما سے بات کرنے کے بعد تو جیسے ان کا بوجھ ہی ہلکا ہو گیا۔ انہوں نے عثمان صاحب کو بھی فوراً اطلاع کر دی تھی، اور اب وہ دونوں ہی بنا مزید تاخیر کے جلد از جلد علما کو رخصت کروانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے زائن کو بھی فوراً واپس بلوا لیا تھا۔ جی بابا، پیر صاحب سے مل کر تو میں بھی کافی مطمئن ہوا ہوں، بہت ہی شفیق رویہ تھا ان کا میرے ساتھ، بلکہ ہر کسی کے ساتھ۔ زائن انہیں پیر صاحب اور وہاں کی تفصیلات بتا رہا تھا، جسے وہ پرسکون ہو کر سن رہے تھے۔ ان کے لبوں پر مطمئن بخش مسکراہٹ تھی۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان سے مل کر تمہیں خوشی کے ساتھ اطمینان بھی ہوا، ان کا ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ اور بھی کچھ کہا انہوں نے تم سے؟ وہ عثمان صاحب کا اشارہ بھانپ چکا تھا، وہ خود بھی اسی سلسلے میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن کوئی تمہید اسے نہیں مل پا رہی تھی۔ جب انہوں نے خود ہی پوچھ لیا تو وہ بھی صاف گوئی سے کام لینے لگا تھا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اب مجھے مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، جتنا جلدی ہو جائے بہتر ہے۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے تحیر سے پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے کس جواب کی توقع رکھتے ہیں۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، میں تیار ہوں، آپ الیاس صاحب سے بات کر لیجئے، اس نے طمانینت سے کہا تو عثمان اور شاکرہ بھی مطمئن بخش مسکرا دیے۔ زائن کو لے کر جو خدشات ان کے من میں ابھرے تھے، اس کی ہاں سے خود بخود ہی دھل گئے تھے۔ انہوں نے مزید اس بات کو کریدنے سے گریز کیا تھا، اور اس متعلق اس سے کوئی بات نہیں کی گئی تھی۔ صبح وہ اٹھ کر باہر آئی تو لان میں لگے پودوں کو ضیا پانی دے رہا تھا۔ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھتے وہ اسے بتانے لگی، پیر صاحب نے کل میرے ماموں سے بات کروائی تھی میری۔ جانتا ہوں، کل ڈنر کے بعد بتایا تھا انہوں نے مجھے۔ اس کی جانب دیکھے بنا ہی کہا تھا، وہ چاہتے ہیں میں فوراً گھر واپس آ جاؤں۔ اپنی ہتھیلی سے کھیلتے اس نے بتایا، گھر ہے تمہارا، واپس تو جانا ہی تھا تم کو۔ کس طرح اس نے یہ بات کہی وہ جانتا تھا، کل پوری رات وہ خود ہی یہی سمجھتا رہا تھا۔ میں نے 1-2 دن بعد کا کہا ہے۔ بہت اچھا کیا علما باجی، مجھے تو عادت سی ہو گئی ہے آپ کی۔ ٹھیک ہی کیا جو کچھ دن کا کہہ دیا۔ اس سے پہلے کہ ضیا اپنی حیرت اور خوشی کا تاثر ظاہر کر پاتا، نور انہیں چائے تھماتی درمیان میں ہی بول پڑی تھی۔ ضیا نے پمپ اسے پکڑایا اور خود علما سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ مجھے خود بھی یہی لگتا ہے، تم بہت یاد آؤ گی مجھے۔ علما نے ویسا ہی رد عمل دکھایا تو نور کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھر گئے۔ وہ جذباتی بھی ہو گئی تھی، اسی لیے فوراً دوسری طرف چلی گئی۔ اپنے ساتھ وہ اسے بھی اداس نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ ایک بات پوچھوں؟ نور کے جاتے ہی اس نے ضیا کو مخاطب کیا۔ اس نے کپ پر پھونک مارتے کہا، دعا مانگنے میں مشکل پیش آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی سے اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلا لینے چاہئیں، وہ بہتر جاننے والا ہے۔ اور ایسی حالت میں اگر لب خاموش ہوں اور آنکھیں مسلسل بہہ رہی ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اسے بغور دیکھتی پوچھے گئی۔ اس کا مطلب بندہ اپنے رب کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار نہیں پاتا۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جب دنیا کے راستوں پر اسے تنہائی سے گزرنا پڑتا ہے تو اس کا شریک سفر صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے، اور آنکھوں سے روانی کا مطلب دل میں کسی درد کی شدت کا ہونا، دل کا بکھر جانا، ٹوٹ جانا، اور ہر ٹوٹی شے ہمیں خود بخود اس سے جوڑ دیتی ہے۔
سرعت سے جواب دیتا وہ اپنا آپ بیان کر گیا تھا۔ تمہارا درد شدت اختیار کر گیا نا؟ اس کا انداز سوالیہ تھا۔ ضیاء نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ میں نے کل صبح دیکھا تھا تمہیں اسی کیفیت میں۔ علما کی وضاحت پر وہ نظریں چرا گیا۔ ایسی کیا بات ہے ضیاء کہ تم اپنے رب کے سامنے کہتے ہو، خود پر عیاں کرتے تمہارا دل درد سے بھر جاتا ہے، اللہ کے آگے روتے ہو، تڑپ کر رہ جاتے ہو؟ وہ اضطرابی سے پوچھنے لگی۔ لہجہ مدھم تھا۔ کچھ درد ہمیں خاموش کر دیتے ہیں علما، مگر ان کی برداشت اور احترام ہمارے ہاتھ ہی ہوتا ہے، اور میں تمہیں اپنا درد بتا کر تمہیں بھی درد سے بھرنا نہیں چاہتا۔ یہ بے حرمتی ہوگی میری محبت کی جو میں نہیں سہ پا۔ علما اس کی باتوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ وہ پھر سے بول پڑا۔ یہ باتیں صرف وہی سمجھ پاتے ہیں جنہیں بقول تمہارے محبت خود چنتی ہے۔ تم سب کچھ اس لڑکی کو بتا کیوں نہیں دیتے؟ کب تک اس درد کو اکیلے سہتے رہو گے؟ اس نے طنزیہ لب و لہجہ اپنا لیا تھا۔ ضیاء کی تکلیف وہ مزید دیکھ نہیں پا رہی تھی، شاید کیونکہ میں ایک طرفہ محبت کا شکار ہو گیا ہوں، شاید اسی سے ڈرتا ہوں کہ سچ جاننے پر وہ مجھ سے مکمل ہی بے تعلق نہ ہو جائے۔ میں اس کے بنا تو رہ لوں، شاید اس کے سوا نہ رہ سکوں۔ وہ اس کی گہری آنکھوں میں براہ راست جھانکتا سب کہہ رہا تھا۔ وہ اس کا مطلب شاید کچھ حد تک سمجھ رہی تھی، تبھی تو اس کی دھڑکنیں بے تحاشا تیز ہو گئیں۔ کچھ عجیب سے احساس نے اسے آ گھیرا تھا، وہ ہلکا سا ہی سہی، سہمی ضرور تھی۔ وہ دونوں اب بھی ایک دوسرے میں الجھے ہوئے تھے۔ پیر صاحب کی مداخلت نے ان کا ارتکاز توڑا۔ انہیں دیکھتے ہی وہ فوراً کھڑے ہوئے تھے۔ غلطی پر ہو تم دونوں، مجھے تم سے یہ توقع ہرگز نہیں تھی۔ ان کی آواز میں خفگی واضح تھی۔ دونوں نے ہی ناسمجھی سے انہیں دیکھا تھا۔ ہم اکثر اپنی زندگیوں کے بارے میں دبے ہوئے محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے خوابوں اور خواہشات سے میل نہیں کھاتی۔ حقیقت میں ہم اپنی پسند کی منصوبہ بندی اور امید کر سکتے ہیں، لیکن صرف وہی زندگی ہم جی سکتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ اسی لیے اپنے خیالات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں اس زندگی کی طرف کھولنی چاہیے جو آپ کی منتظر ہے۔ امید کرتا ہوں تم دونوں میری بات سمجھ جاؤ۔ وہ اسی طرح خفا سے انداز سے کہتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ وہ دونوں ہی ان کی بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے رہے تھے۔ موبائل کی چھوٹی سی اسکرین پر بہت محنت کے بعد اس نے مدرسے کی عمارت کا نقشہ تیار کیا تھا، گو کہ وہ ایان کی التجا پر یہاں آیا تھا، اسی لیے اس کا لیپ ٹاپ اور دیگر سامان موجود نہیں تھا۔ پیر صاحب کو نقشہ دکھانے کے لیے اسے نقشوں کے پرنٹ کی ضرورت تھی، اسی لیے وہ غلام رسول سے گاڑی کا پوچھنے باہری حصے کی جانب آ رہا تھا کہ نور اور غلام رسول ایک ساتھ ادھر ہی آتے دکھائی دیے۔ کہیں جا رہے ہیں آپ دونوں؟ غلام رسول کے ہاتھ میں چابی دیکھ کر اس نے پوچھا۔ جی بازار تک جا رہے ہیں، آپ کو کوئی کام تھا؟ نور نے اسے جواب دیتے پوچھا۔ نہیں، آج کے کام سے جانا تھا، پوچھنے آ رہا تھا کہ اگر گاڑی کی ضرورت نہ ہو تو میں لے جا سکتا ہوں، تو پھر ہمارے ساتھ چلیے، ہم جاتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں آپ کو۔ نور نے اسے ساتھ چلنے کی پیشکش کی۔ مجھے کوئی جلدی نہیں، آپ پہلے اپنا کام نپٹا لیجیے، میں پھر چلا جاؤں گا۔ اس نے ان کے کام کو ترجیح دیتے اپنے لیے منع کیا تھا۔ اگر آپ نے اپنا کام بعد میں ہی کرنا ہے تو ایسا کیجیے، ہمارے ساتھ چلیے۔ علما باجی کی پسند بھی آپ کو اچھے سے معلوم ہوگی، ان کے لیے تحفوں کا انتخاب آپ ہم سے بہتر کر پائیں گے اور ہماری بھی آسانی ہو جائے گی۔ غلام رسول نے اطمینان سے اپنی تجویز پیش کی تھی۔ نور نے بھی اتفاقیہ سر ہلایا۔ علما کے لیے تحفہ؟ میں سمجھا نہیں۔ اس کا انداز سوالیہ تھا۔ وہ علما باجی بتا رہی تھیں کہ یہاں سے جاتے ہی ان کی شادی فوراً ہو جائے گی، اور پیر صاحب کو تو وہ بالکل اپنی بیٹی معلوم ہوئی ہے، اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ علما باجی اور ان کے گھر والوں کے لیے ہدیے کے طور پر کچھ لے آئیں۔ اب ایسی خوشی کے موقع پر وہ یہاں سے خالی ہاتھ جاتی اچھی تو نہیں لگے گی۔ ضیاء تو جیسے نور کے پہلے جملے پر ہی منجمد ہو کر رہ گیا تھا، اس کی اگلی باتیں تو اس کی سماعتوں تک پہنچ ہی نہیں پائی تھی۔ اسے لگا کہ شاید سننے میں اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اسی لیے اپنی تصحیح کے لیے پوچھا۔ علما کی شادی یہی کہا نا تم نے ابھی؟ علما کی شادی یہی کہا تم نے ابھی؟ جی، نکاح تو ان کا پہلے ہی ہو چکا ہے اور یہاں سے جانے پر رخصتی فوراً متوقع ہے۔ نور کی خوشی دیدنی تھی، جبکہ ضیاء سراسیمہ سی کیفیت میں گر گیا تھا۔ تو چل رہے ہیں نا آپ ہمارے ساتھ؟ غلام رسول نے پھر استفسار کیا۔ ہاں نہیں، الجھتے ہوئے یہ کہتا بنا وقت ضائع کیے علما کی جانب دوڑا تھا اور اسے دیکھتے ہی بنا کسی تمہید کے سیدھا سوال کیا تھا۔ کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ اس کی سانسیں کچھ تیز تھیں۔ علما جو بیڈ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی یک ٹک چھت کو گھورے جا رہی تھی،
اچانک غیر متوقع سوال پر کچھ گڑبڑا گئی تھی، پھر سنبھل کر ہلکے سے گردن کو ہاں میں جنبش دی۔ میرے علاوہ سبھی کو اس بارے میں پتہ ہے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ناراض لہجے میں پوچھا گیا۔ علما اس کی آنکھوں میں عجیب سی الجھن صاف دیکھ پائی تھی، اسی لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو کیا ہوا جو پہلے نہیں بتایا؟ اب تو جان گئے نا؟ اس نے قدرے سکون سے کہا۔ تمہاری زندگی کی اتنی اہم اور ضروری بات مجھے کسی اور سے معلوم ہوئی ہے، تم نے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ لہجے میں خفگی اور برہمی واضح تھی۔ اچھا ناراض تو نہیں ہو؟ بتانا بھول گئی؟ اتنی بھی بڑی بات نہیں، وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کرتی بولی۔ بتانا بھول گئی یا بتانا نہیں چاہتی تھی؟ دنیا جہاں کی تمام باتیں کرتے تمہیں اس بات کا خیال نہیں آیا؟ حیرت ہے۔ وہ شکوہ کرتے طنزیہ بول گیا تھا، جو علما کو کچھ غصہ دلا گیا۔